آپ مجھے وہ سمجھ لیں. دوسری طرف آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ صحابہ کا قول تو موجود ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ قول مبارک موجود نہیں ہے. تو یہ تو دوگنی پالیسی آپ کی. یا تو آپ صحابہ کے طریق پہ آئے اور ان کی جماعت کو جناب اپنی جماعت کہتے ہوئے ان کی بات کو تسلیم کریں, یا آپ صحابہ کی جماعت سے باہر ہیں کیونکہ آپ ان کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور الٹا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, اور ہمیں بھی آپ اس معنی میں جو ہے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس سے رجوع کریں یا اپنی بات کو ایکسیپٹ کریں. یہ دیکھیں ایک اور صراحت کے ساتھ ایک روایت اور مل گئی ہے مجھے. بھائی میری کوئی باری آنی ہے, میں بس مجھے تو سمجھ علی مسلم بھائی ابھی پہلے عثمان بھائی نے بات کی, پھر سماما بھائی نے, ابھی حسن بھائی. اچھا چلیں, آپ کا جو اعتراض تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرقہ نہیں کہا اس جماعت کو, تو یہ ایک صراحت کے ساتھ جو ہے نا روایت مل گئی ہے. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے, صحیح غیر ہی ہے یہ والی روایت جو ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر الفاظ ہیں کہ 73 فرقہ فواحدۃ من الجنہ و72 فی النار, کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کے جو ہے وہ 73 فرقے ہو جائیں گے, ان میں سے ایک جماعت جو ہوگی وہ جائے گی, یعنی کہ اس میں جماعت کے لفظ نہیں ہے, وہ فرقوں کے ہی آگے ہے, فواحدۃ من الجنہ و72 فی النار, ان میں سے ایک جو ہوگا وہ جنتی ہوگا ان فرقوں میں سے, اور باقی جو 72 ہیں وہ نار میں ہوں گے. یہ صراحت کے ساتھ یہ روایت مل گئی. سنن ابن ماجہ کی روایت نمبر ہے یہ 3992. جی آپ اپنی بات ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار, آپ سن نہیں رہے. اگر تھوڑا سا مجھے بھی تو اب میں نے آپ کو صراحت کے ساتھ آپ کو میں نے الفاظ بھی دکھا اگر آپ تھوڑا سا سن لیں مجھے بھی تو شاید کوئی بات کسی ٹھکانے لگے. ابھی عثمان بھائی نے تھوڑی دیر پہلے فرقے لفظ کی تقسیم کی ہے اور سب کو سمجھ میں بھی آئی ہے, مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے, اور یہ صحیح انہوں نے تقسیم کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک فرقہ ہوتا ہے جو کہ تفرقہ بازی میں ہوتا ہے, اور ایک فرقہ ہوتا ہے جو کہ جماعت کے مراد میں, گروہ کے مراد میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جماعت تھی اس کو بھی آپ فرقہ کہہ سکتے ہیں, ایز اے سینس کہ اس کی گروہ کی بات ہو رہی ہے, جماعت کی بات ہو رہی ہے, گروہ کی بات ہو رہی ہے. ہم مسئلہ یہ آ جاتا ہے, آپ اس سے رجوع کر لینا, پھر اس سے رجوع کر لینا. دیکھیں میری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لینا تاکہ آگے چلے ہم. اس سے آپ رجوع کریں گے تو ہم آگے چلیں گے نا. جی میں نے آپ کو پہلے اس وقت بھی یہی بولا تھا کہ میں صحابہ کی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فرقہ ہے, ٹھیک ہے بھائی, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, صحابہ کا فرقہ تھا, میں اسی فرقے میں سے ہوں. اب بولیں, آپ بولیے, آپ کیا کہتے ہیں. آپ رجوع کر لینا پہلے نمبر پہ, پھر دیکھتے ہیں صحابہ کے. رجوع کر رہا ہوں نا بھائی, میں صحابہ کے فرقے سے ہوں. جی میں صحابہ کے فرقے سے ہوں بھائی, ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی, اچھا. اب آپ مجھے بتائیں, آپ نے پہلے آتی دفعہ یہ کہا تھا کہ میں کسی بھی فرقے سے نہیں ہوں. آپ کی تسلی نہیں ہو رہی, رجوع سے بھی تسلی نہیں ہو رہی. نہیں, میں ذرا سوال کرنے لگوں نا, سوال کرنے لگوں نا محترم, میں سوال کرنے لگوں نا, اب میں سوال کرنے لگوں نا. اب مجھے بتائیں کہ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صحابہ کے طریقے پہ ہیں یا نہیں ہیں آپ, ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے پاس کون سا ذریعہ ہے کہ آپ صحابہ کے طریقے پہ ہیں یا نہیں ہیں, وہ کون سا ترازو آپ کے پاس, یا کوئی تکڑی آپ کے پاس اس طرح کی, یا کوئی ملٹی میٹر ہے اس طرح کا جس سے کہ آپ ٹیسٹ کر کے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ صحابہ کے طریق پہ ہیں یا نہیں ہیں. جی بالکل. اس کے تو بہت زیادہ طریقہ کار ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ علماء نے لکھے ہیں, جس میں صحابہ کی انہوں نے سیرت اکٹھی کی ہے. علماء کی بات نہیں نہ کرنی محترم, علماء کی بات نہیں کرنی. اگر علماء کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ علماء کے ہی طریق کے اوپر آپ کو چلنا پڑے گا نا. اگر آپ نے علماء کی بات مانی, میں نے آپ سے آپ کا پوچھا ہے میں نے, کیونکہ آپ نے آتے یہ کہا کہ میں صحابہ کے طریق پہ ہوں. جی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے سلف کے طریق پہ ہیں یا اپنے سلف صالحین کے طریق پہ ہیں, آپ نے کہا میں صحابہ کے طریق پہ ہوں. صحابہ سلف نہیں ہیں. صحابہ سلف کا جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے نا, وہ ہمارے جو ائمہ محدثین ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے جی, یہ میں یعنی آپ کسی عالم سے پوچھ لیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں. بھائی آپ صحابہ کو نکال رہے ہیں سلف میں سے. او بھائی جان, صحابہ کی جماعت جو ہے وہ افضل ہے ان سے. صحابہ کو تو فالو کرنا ہے. نکال کیوں رہے ہیں صحابہ کی جماعت جو ہے وہ کرتے ہیں سلف صالحین. جی اور میرے بھائی سلف صالحین جو ہیں وہ سلف صالحین صحابہ کو فالو کرتے ہیں, صفحے اول پہ نہیں صحابہ. صحابہ کو نکال کے کون سے سلف صالحین رہ جائیں گے بھائی. بھائی سلف صالحین جو ٹرم ہے نا, بھائی جو ٹرم ہے
जी जी जैसे हम आइमा कहते हैं, अब आइमा हम सहाबा को कहना शुरू कर दें फिर? अच्छा अच्छा, ऐसे करते हैं अब आइमा सहाबा का। मुहद्दिसीन है, फिर हम सहाबा को कहना शुरू कर देते हैं फिर? साहबा मुहद्दिसीन नहीं थे, हदीस मैं बयान आपसे वही कह रहा हूँ ना, फिर हम हदीस इमाम बयान नहीं बुखारी को करते छोड़ साहब। देते हैं ना, इमाम साहबा बुखारी इमाम मुजतहिदीन मुस्लिम को नहीं छोड़ था। देते हैं ना, फिर हम अच्छा, सहाबा को फिर कहना शुरू कर मुजतहिदीन देते हैं आइमा मुहद्दिसीन। इब्ने अब्बास रजी मैं वही तो अल्लाह आपको ने कह रहा हूँ तो ना। अमीर मुआविया को फकीह भी कहा है। चले बड़ी बात इब्ने सुने, अब्बास, देखिए सईदना इब्ने अब्बास, सईदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर, आप हसन भाई सईदना सईद, देखिए, बात पता जी है एक जी, मैं ये बताता जितने भी हूँ, झगड़े के सहाबा मूड में हैं, बैठे हुए हैं, झगड़े मैं के बताता हूँ। भाईजान मैं एक आपसे ये कह रहा हूँ ना, पता है वो तसल्ली अब एक मिनट आसफ भाई, फॉर एग्जांपल हम किसी को मुहद्दिस कह देते हैं, जी जी तो आप उल्टा इतराज करें क्या सहाबा मुहद्दिस नहीं थे? तो हम कहेंगे बिल्कुल मुहद्दिस हैं, जी वो बिल्कुल मुहद्दिस हैं, सहाबा भी मुहद्दिस हैं, लेकिन क्योंकि ये ये हसन भाई यूज को हो रहा समझाए है, ना, मेरी वो बात कह रहे सुने ना, नहीं है। मेरी बात सुने, एक मिनट। तो जबकि कहने वाले की मुराद ये होती है कि वो मुहद्दिस के जिन्होंने बाद में अहादीस को इकट्ठा किया, तहकीम की उनकी, उनको हम मुहद्दिस बोल रहे हैं। तो आप उल्टा इतराज करना शुरू करें, भाई क्यों सहाबा आप को क्यों नबी मुहद्दिस नहीं अलैहिस्सलाम को कहा? मुहद्दिस नहीं मानते? अली मुस्लिम साहब आप मुझे जवाब दें, नबी अलैहिस्सलाम को मुहद्दिस नहीं मानते आप? जी बिल्कुल। अच्छा, वो ये जिनको समझ जी आ गई अली है, अब मुस्लिम ये साहब, जवाब नहीं देंगे। एक मिनट उस्मान भाई, सहाबा का तरीका इनको मैं निकाल के दिखाता हूँ, तो मुझे बताइएगा कि ये सहाबा के तरीक पर हैं कि नहीं है। अच्छा, मुहद्दिसीन जो है ना गुज़रे, आइमा इकराम गुज़रे हैं, उनका भी मैं दिखाऊंगा कि जो सहाबा को समझने वाले थे, उनकी तशरीहात को, तफसीर को अपनी किताबों में लेके आए हैं। मुसन्नफ इब्ने ये अबी देखिए, ये शैबा। नीचे एक मरदइया आया हुआ है, ये किबरिया भट्ट जो है, और जी ये परले दर्जे का ये गाली राफजी है ये, और ये नीचे कुरान पाक की आयतें लिख रहा है, आप अंदाजा करें आप। जी और भाई जी। तुम अच्छा, लोगों का मैंने कुरान पाक की आयतों से ताल्लुक क्या है? ऊपर अच्छा आओ ना, जरा ऊपर आओ। जिस तरह से हम अली मुस्लिम से बात कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला इसी तरह से आपसे प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। बाथरूम में अच्छा, बैठे हैं आप, चले आप बिल्कुल। फारिग हो जाए, फिर आ जाएं आप। अली मुस्लिम साहब, आप मुझे ये बताएं कि मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की हदीस है जो आपको मैंने पेश की थी, इसको इमाम हजर अस्कलानी, इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, वो अपनी किताब में लेकर आए और इसको तवस्सुल की बुनियाद पर इसको पेश किया। मैंने आपको ये हदीस पेश की, आपने इसका इनकार कर दिया। ये सहाबा का तरीक है, सहाबा के तरीक पर आप हैं कि नहीं हैं वो हम बताएंगे। अब ज़ईफ़ हदीस आप इसको साबित करेंगे, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि हदीस पे बात करें, इसको आपने ज़ईफ़ साबित करना है। मैं इंशाल्लाह जिरा करें आप, मैं मुहद्दिसीन के कौल के मुताबिक इसको मैं सही साबित करूँगा। ये मालिकुद्दार उनकी ये हदीस है जो कि ताबई हैं, वो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के शोबा ताम में ख़जानची भी थे। अच्छा, उस्मान वो भाई, इनको हज़रत उमर म्यूट तो रज़ी नहीं ताला लगाया अन्हु के किसी ने? ज़माने हम में से में तो जब किसी ने कैद म्यूट नहीं साली हुई लगाया, है। जी असद भाई, हम में से तो किसी ने म्यूट नहीं लगाया, तो ये कह रहे हैं मेरा म्यूट हटाएं। आप खुद भी हटा सकते हैं, हमने तो कोई म्यूट नहीं लगाया। अब हमने इनका सहाबा का तरीक जो है ना वो देखना है कि ये सहाबा के तरीक पर थे, यहाँ के ये भी दूसरे शर पसंदों की तरह सहाबा के तरीक पर नहीं है, बस दावा करते हैं। बड़े कादियानी भी दावा करते हैं कि हम भी सहाबा के तरीक पर हैं, और जब सहाबा के तरीक इनके सामने रखे जाएं तो देखिए कैसे भागते हैं। अली मुस्लिम साहब, अपना माइक हटाएं, माइक जो है वो अपना अनम्यूट करें। भाई 15 मिनट से आपको कह रहा हूँ मेरा ये है उस्मान आप म्यूट कर देते हैं। उस्मान भाई, ऐसी बात नहीं है। आप हदीस बार का सही हदीस बार का पेश करें, अली मुस्लिम साहब यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। जी क्यों अली मुस्लिम भाई? जी बिल्कुल, ठीक हो गया। आप जरा तवस्सुल को, उस्मान भाई मुझे इस्तिमदाद हवाला को बता देते आप जाए, मैं कहते हैं तो मैं डिस्प्ले भी करवा देता हूँ उस्मान भाई, जी जी या जी मुझे जी आप आप व्हाट्सएप आप कर ऐसा दीजिए, मैं हवाला करें डिस्प्ले करवा कि देता हूँ। आप ऐसा करें, मुसन्नफ खोलें। जी मैंने आपको ना हवाला शो करवा दिया है आसिफ नहीं भाई। नहीं, आप वो मुसन्नफ अब अभी वो शैबा खोलें। हम तो तलाश कर रहे हैं, वो हमें हदीस मिल नहीं रही, काफी टाइम हो गया है। मैंने वो पेज अभी लगा दिया है, वो आसिफ भाई अभी शो करवा देंगे आपको। पेज नहीं चाहिए, वो किताब से, मिल भी किताब से जाएगी। दिखाएं। 32,665 नंबर मुसन्नफ इब्ने अबी हाँ जी, शैबा वो की। किताब से दिखाएं हमें। चले एक मिनट अली मुस्लिम भाई, जरा टाइम दे थोड़ा सा। उस्मान भाई आपने सेंड किया मुझे, व्हाट्सएप की है? जी जी मैंने सेंड कर दिया, हदीस नंबर भी वो बिल्कुल मौजूद है उसके अंदर। जी जी, अच्छा वो जी, अब इनको मौजूद है ना, देखेंगे आप ये निकालें सहाबा के उसको, तरीक पर किताब है या से नहीं निकालें, है। किताब ये से निकालें। सहाबा का तरीक भाई इनको दिखाने लगे हैं, तो ये इनके दावा, जितने भी दावा जाते हैं अभी एक किताब नहीं नहीं बल्कि दिखाएंगे ना मैं तो फिर वो तरीक वो झूठ है सब। ठीक है, जी किताब जी खोल के दिखाएं।
بھائی دیکھیں حوالہ حدیث نمبر بتاتے ہیں، میں آپ مجھ سے حدیث نمبر پوچھتے ہیں تو کیا میں آپ ایک کو منٹ جو ہے وہ استاد صحیح محترم، بخاری کی ساری کتاب اٹھا کے دے دیتا ہوں آپ کو؟ مجھے ساری ابھی کتاب نہیں چاہیے، آپ کتاب کھول کے وہ دکھا دیں حدیث، میں نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہی تو کھول کے دکھا رہے ہیں نا اسد بھائی، سنیں اب، یہ سنیں مالک الدار رحمہ اللہ جو تابعی تھے، وہ حضرت عمر مالک رضی الدار اللہ عنہ تابعی تھے؟ کے خزانچی، بھائی سنیں تو علی مسلم صاحب، کیا آپ چلیں بیچ ان میں کو بول رہے تابعی ہیں؟ ثابت کریں آپ، جی مالک الدار کو تابعی ثابت کریں۔ آپ محدثین کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کون سے محدث کی اٹھاؤں؟ آپ کو پتہ ہے کون ہے مالک الدار؟ آپ بتائیں، کہہ رہے ہیں نا تابعی ہیں وہ، ہاں بالکل بالکل تابعی کس نے ہیں کہا حضرت عمر، کس نے کہا ہے وہ تابعی ہیں؟ ہمارے محدثین نے کہا ہے۔ کس یا نام تو ہوگا کوئی محدث، ہمارے محدثین کیا اب میں بتاتا ہوں نا، امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ، ہوتے؟ ان کی میں روایت بھی شو ابن حجر کروا رہا ہوں رحمۃ اللہ آصف علیہ بھائی، آپ جو ہے نا وہ یہ دیکھیں، اب ایک ایک لفظ پہ کہیں گے یہ حوالہ دیں ہیں، جی وہ بھائی بالکل، طریق تو پہلے پڑھنے دو، طریق تو پہلے پڑھنے دو، پھر میں بتاتا ہوں کون ہے مالک الدار۔ جی اچھا حدیث نفر ہے، یعنی کہ مصنف ابن ابی شیبہ ان کو رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں تو مصنف ابن ابی شیبہ معذرت جو ہے ہی نہیں ترجمہ کر حدیث، رہے ہیں، مصنف میں ہے ہی نہیں وہ حدیث۔ توبہ توبہ، ابھی دکھاتے ہیں آپ کو، ابھی دکھاتے ہیں۔ آصف بھائی آپ شو کروائے مشاورتی پینل میں نے بتائیں سینڈ جلد نمبر سر بتائیں، کون سے مکتبہ سے پہلے یہ 73 فرقوں والی حدیث کو جلد کہہ رہے تھے نمبر کہ تم 9 ہے۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بول رہے ہو، اب یہ جناب بغیر تحقیق کے، علی مسلم بھائی آپ اتنے کیوں نہ ڈر رہے ہیں؟ آپ دین کے معاملے میں اتنے کیوں نہ ڈر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی جرت کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ آپ منہ اٹھا کے بات کر دیتے ہیں، یقین کریں۔ پہلے بھی آپ نے بہتان لگایا کہ وہ تو ہم لوگ کھل گیا نا سب جناب کے جھوٹ سامنے، بول کھل رہے ہیں، گیا، وہ تو کھل اس گیا پہ سب تو کے آپ نے سامنے۔ رجوع کیا، اس پہ ہاں آپ نے میں رجوع نے تو کیا اس ہے پہ نا؟ رجوع نہیں کیا ہے، اچھا ہاں میں نے اس لو پہ جی تو بالکل اتر نہیں، گئے۔ جب نبی پاک نے کہا ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، میں زبردستی رجوع کروں؟ معاذ اللہ، ابھی 73 فرقوں کا لفظ جو ہے وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 73 کے بارے میں فرقہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ فرقہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان 73 میں سے ایک جانا ہے نا جنتی، تو ان کو فرقہ ہی نہیں بولا۔ علی مسلم اور صاحب، پھر ایک منٹ لودھی بھائی، صحابہ نے خود تصدیق کر دی سوال پوچھ کے کہ یا رسول اللہ کہ وہ فرقہ پھر کون سا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 73 فرقے بولے، اور وہ فرقے ہی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک فرقہ وہ کون سا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ اچھا پہلے وہ نا، اب کیونکہ اب ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ثابت کر دیا جائے کہ تم پھر نبی علیہ حدیث میں الصلوۃ جھوٹ والسلام پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اور ہم ثابت کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرقہ بولا ہے، تو کہتے ہیں فرقہ بولا ہی نہیں ہے۔ بولا۔ نہیں عثمان بھائی، یہ علی مسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ نے کہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میں صحابہ کے طریقے پہ ہوں، ٹھیک ہے، میں اسی جماعت میں ہوں۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صحابہ کہہ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، حالانکہ آصف بھائی نبی نے پاک نے نہیں کہا نا فرقہ، کہا ہی نہیں ہے، تو پھر میں زبردستی کہوں ہاں کہا ہے؟ یعنی آپ صحابہ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بھائی صحابہ نے کہا ہے نا وہاں پر فرقہ، صحابہ نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ جی یہ تو یہاں ثابت ہو گیا، حدیث میں لکھا آ گیا۔ یعنی کہ وہ جو ناجی فرقہ ہے نا، ناجی فرقہ ہی ہو گیا نا۔ آپ کے بھائی نے تصدیق بھی کر دی ہے نیچے، بھائی نبی پاک نے نہیں کہا، بٹ نبی پاک نے نہیں کہا۔ بٹ نے تصدیق کر دی ہے، اس کی تو مان لیں، اپنے ساتھی کی تو مان لیں۔ بھائی ہمارے ساتھی نے کہہ دو نہیں، مجھے نظر نہیں آ رہا، کہہ دو، کہہ رہا ہوں نہیں، میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں، مجھے نہیں نظر آ رہا۔ اچھا یہ حدیث صرف مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود نہیں ہے، شعب الایمان میں بھی یہ موجود ہے، وہ بھی حوالہ میں دیتا ہوں، تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر عثمان لے بھائی کے آئے ہیں، وہ بھی حدیث موجود ہے۔ اتنی متعدد کتابوں کے اندر ہے یہ جو روایت ہے نا، یہ اتنی کتابوں کے اندر ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ یہ تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں، میموری پھٹ جائے گی ان کے موبائل کی، اتنی یہ روایتیں ہیں، یہ والی اتنی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا اب یہ جو ہے نا، آپ آصف بھائی تفسیر ابن کثیر سے بھی میں نے، تاریخ ابن کثیر سے بھی میں نے سینڈ کر دی ہے یہ حدیث، مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی کر دی ہے، فتح الباری سے بھی میں نے اس کی شرح جو ہے وہ سینڈ کر دی ہے آپ کو، آپ یہ سارے حوالے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ وہاں پہ یہ امت مسلمہ پر شرک کے فتوے لگا رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ جناب اب جب کہ ان کو ثابت بھی کر دیا، اور خود بضد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ نہیں کہا، اور خود بضد ہے کہ صحابہ نے کہا
صحابہ نے کہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں کہا، وہ سارے جوابات ہم نے دے دیے، وہ سننے والے خود سمجھ جائیں گے۔ اب صحابہ کے طریق پر دیکھیں کہ یہ کیسے امت مسلمہ پر صحابہ پہ شرک کے فتوے لگا رہے تھے۔ ایک اور حدیث بھی وہ جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اچھا تم عثمان بھائی، یہ جو آپ نے عثمان بھائی، یہ آپ نے کون سی روایت صحابہ آپ کیا نے کہتے لگائی تھے؟ ہے؟ یا گوشت یہ مدد؟ آپ نے کون سی روایت آپ نے سینڈ کی ہے عثمان بھائی؟ کون سی آپ نے یہ جو حوالے سینڈ کیے ہیں، یہ آپ بھائی نے ثابت کس کرو۔ ایک منٹ بھائی، علی مسلم صاحب ایک منٹ۔ عثمان بھائی یہ جو اگر آپ آپ حوالے لوگ آپ نے آپس میں سینڈ بات کیے کریں ہیں نا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ بھائی جان، نہیں یہ علی حوالے مسلم کے بارے صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں طریق نا، جانے تو لگے ہیں آپ۔ صحابہ کے ایک طریق پر بات کر کے جانی ہے کہ آپ صحابہ کے طریق پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق پر ہیں یا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تم غیر اللہ کو پکارو اور کہو یا عباد اللہ غیثونی یا عباد اللہ عینونی، کہ اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو، میری مدد کرو۔ اور تم نے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرک ثابت کیا، اور تم نے صحابہ کو مشرک ثابت کیا، اور تم نے کہا کہ نہیں یہ لوگ تو پاگل ہیں، ان کو ایک بھی حدیث ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ سے استمداد کے حوالے سے ہو۔ کیا فرشتے جو ہیں وہ جو غیر اللہ نہیں ہیں اور وہ غیب نہیں ہیں؟ مانگتے ہو فرشتوں سے؟ مانگتے ہو مدد؟ بالکل مانگتے ہیں۔ یا جبریل مدد کہتے ہو؟ امام احمد حنبل رحمہ اللہ، وہ اپنی کتاب میں، وہ ان کے بیٹے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مستعمل ہے، اور اس حدیث پر ویسے ہی عمل یا کیا گیا جبریل مدد کے اور قائل اس کو ہو؟ ویسے ہی پایا۔ یا جبریل اگر مدد آپ کے کو قائل ہو؟ بخاری سے ہاں، اگر آپ کو بالکل۔ بخاری سے یا جبریل مدد دکھا دیں تو پھر، یا ہنومان اگر مدد کے بخاری قائل سے ہو؟ آپ کو بھائی جان، اگر آپ کو چلو جی، بخاری سے یا ہنومان بھائی جبریل اہل مدد اللہ کی دکھا بات دیں تو ہو پھر رہی مان لیں گے؟ ایک نہیں ہو منٹ رہی، ہے، مسلمانوں کی بات علی ہو رہی ہے۔ بھائی ایک منٹ، آصف بھائی ایک ہنومان مسلم صاحب، ایک کیوں منٹ، مسلمانوں ایک میں کیوں منٹ ہو رہی ہے؟ بھائی لودھی بھائی ایک اگر منٹ۔ آپ کو بخاری سے، مطلب بخاری غیر سے اللہ آپ میں کو، صرف مسلمان کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن کافر اہل کو اللہ علی کی مسلم بات صاحب، ہو رہی ہے، اہل یار اللہ میری کی۔ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آصف میری بھائی آپ کی آ رہی آواز ہے؟ آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ بھائی غیر اللہ میں کافر کو کیوں اگر نہیں پکارا جا علی سکتا؟ علی مسلم صاحب، یہ اگر آپ کو تخصیص بخاری بیان سے، کریں بھائی۔ اگر آپ کو بخاری سے یا جبریل مدد دکھا دیں تو پھر؟ حسن بھائی میرا سوال سنیں جی آپ، یعنی کہ غیر اللہ سے مدد کی جو دعا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں سے، مسلمان غیر اللہ سے کیوں مانگی جا بھائی، سکتی غیر ہے؟ اللہ سے کافر دعا سے کیوں نہیں نہیں مانگی ہوتی، جا سکتی؟ غیر وہ اللہ بتاتے سے، ہیں آپ کو، بھائی ایک جان منٹ غیر بتاتے ہیں اللہ سے آصف بھائی۔ دعا نہیں ہوتی، غیر اللہ سے دعا نہیں ہوتی میرا بھائی، غیر اللہ سے مدد ہوتی ہے، غیر اللہ سے دعا نہیں ہوتی۔ جی یہ جی جو آپ یا غوث مدد کہتے ہیں یا فلاں مدد بتاتے ہیں، آپ کو سارا بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب وہ حدیث کو چھوڑ کے جو میں پڑھنے لگا ہوں اس کو چھوڑ کے نا، یہ اس دن بھی ایسے کر رہے تھے کہ بتوں سے آپ کیوں نہیں مدد مانگتے، جبکہ غیر اللہ جو کہ مانگتے قرآن تو ہیں، کی ہم تو کہتے ہیں اور آپ بات مانگتے تو ہیں سنا بت۔ یار، بیچ میں کیوں بولتے ہو یار؟ یہ آپ کی براڈ نہیں ہے کہ آپ بیچ میں بولو، یا تو آپ سوال کریں اور پھر انتظار کریں کہ جواب بھی اس کا بھی آپ کے سوال کے مطابق جواب بھی اس کا لینتھی ہوگا۔ سوال کر لیا آپ نے کہا بتوں کو کیوں نہیں پکارتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے جو کہ شرعی اصطلاحات میں جو کہ بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن سے ممانعت کا حکم دیا ہے، وہ ان سے نہیں مدد طلب کر سکتے، جبکہ اہل اللہ ان کے بارے میں تو ہم آپ کو حدیث دے رہے ہیں، اور ان کی حیات کے اوپر، حصی حیات کے اوپر ہم دلائل دے رہے ہیں، اور ان کو صحابہ کے طریق پر ان کو اس امداد کے لیے پکارا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو خود فرماتے ہیں کہ میرا وسیلہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے، میرے وسیلہ سے مانگو۔ یہ دیکھیں، پہلے تو حدیث یہ پوری ہو جائے نا، پہلے حدیث پوری اچھا ہو پھر جائے۔ بتائیں تو کافر سے کیوں نہیں مانگ سکتے وسیلہ؟ وہ بتا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک آیت ہے کہ یہ جو مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، ٹھیک ہے؟ تو جو کفار ہے وہ نیکی اور پرہیزگاری کے معاملات میں مسلمانوں کے مددگار نہیں ہیں، اچھا سمجھے؟ ایک اور بات اگلی بھی سن لو نا، اگلی بھی سن لو، ود سوا یغوث تو مسلمان تھے، اگلی بھی سن لو نا۔ میں نہیں سارے جواب دیں۔ مفروضے، یہ جو گھڑے ہوئے سارے مفروضے ہیں نا، یہ گھڑے ہوئے آپ کے سارے مفروضے میں قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ مفروضہ نہیں ہے، ود سوا یغوث قرآن میں میں دیتا ہوں، یہ سب سے بڑا مفروضہ ہے معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ مفروضہ والسلام کو نہیں ہے، انہوں نے آیت ہے اس بھائی، دن، انہوں نے آیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن اس حدیث کے مطابق بت ثابت کرنے کی کوشش کی، جو کہ دوسرے باطل لوگوں کا بھی عقیدہ ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کو بھائی بتوں ود کے سوا یغوث تو پوجنے مسلمان والا تھے، بنایا۔ ود یہ سوا حدیث یغوث تو سنیں، مسلمان تھے۔ حدیث سنیں جناب۔ ابھی آپ کے صحابہ کے طریقے پر جو دعوے آپ کرتے ہیں نا معاذ اللہ، بھائی یہ آپ ود کو سوا ثابت یغوث کرتے کا ہیں۔ مسئلہ حل کریں یہاں پہلے۔ وہ مفروضہ آپ گھڑے نا وہ بعد میں کریے، مفروضہ نہیں ہے، اللہ کے آیت ہے۔ رسول
یار اب بولنے پتہ کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے نہیں یہ بولنے دے رہے منگول چھوکرے، تاکہ صحابہ کا جو طریق ہے اور یہ امت مسلمہ آپ کے اوپر شرک کے فتوے اور انتشار پسندی پھیلاتے ہیں، تاکہ یہ ان کا معاملہ رک جائے گا معاذ اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرک ثابت کر رہے تھے. بتاؤ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا پکارو یا عباد اللہ عینونی، تم کہتے ہو کہ نہیں، تم پکارتے ہو. تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہوں نے پکارا، ان کے بیٹوں نے لکھا کہ بالکل حدیث کو ویسے ہی پایا جیسے تھا وہ لکھا، اور ان کی سواری، ان کا سامان مل گیا، ان کی سواری مل گئی. اور خود ایک محدث نہیں بلکہ اس حدیث کو نقل کرنے والے خود محدثین کا قول موجود ہے، اکیلے امام احمد بن حنبل کا نہیں، اور بھی محدثین کا قول انشاءاللہ میں ثابت کروں گا. وہ کہتے ہیں حدیث کو ویسے ہی پایا، میں نے اللہ کے بندوں کو پکارا. وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر مقرر ہی شروع فرمایا. کر دیتے ہو بھائی، تقریر ایک ہی منٹ شروع بات کر سنو دیتے بھائی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو غیر اللہ تقریر جن کری کی جاتے ہیں. بات، لو جی تو میوٹ کر کے بھائی تو شروع ہو جا بھائی، تو نہ سانو حدیث پڑھن دیں. شروع ہو جا بھائی، چل شروع ہو جا، چلو شروع ہو جا. تسی سانو نہ حدیث پڑھن دیو آپ تسی. سے میں نے پوچھا ہے کہ کیونکہ وطس و یغوث جو ہیں وہ بھی تو نیک لوگ تھے نا، ان سے کیوں کون نیک لوگ ہیں؟ ایک منٹ ٹرولنگ بھائی، ایک منٹ ان کو بولنے دیں. ہاں تم جی تو کون لگاؤ نیک نا. لوگ ہیں؟ ہاں جی کون؟ اور دوڑ گیا یار یہ. ریموو نہیں کرنا تھا ٹرولنگ بھائی یار. ہاں جی دوبارہ میں لے رہا ہوں ان کو کال پہ. ابھی تو صرف ایک عقیدہ ہے، میں ابھی صحابہ کے سینکڑوں عقائد میں ادھر ان کے سامنے رکھوں گا. یہ لوگ حدیث کو نہیں پڑھنے دیں گے، یہ کذاب دجال ہیں ادھر بیٹھے، یہ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کذاب دجال ہیں، اور کبھی حدیث کو نہیں پڑھیں گے نہ پڑھنے دیں گے. ایک عقیدہ نہیں. میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنے پیچھے کی غیر کی بات کا نہیں پتہ ہوتا تھا، ان کو کیا خبر. پھر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے بارے میں کہ جناب غیر اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشرک، اور پھر ان کو بت ثابت کر رہے تھے معاذ اللہ. اچھا وہ جی اسکانی صاحب ہیں. جی اسکانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عثمان صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا عثمان بھائی دیکھیں، آپ جو حدیث پڑھنا چاہتے تھے، آپ ایک صاحب علم ہیں، میں جانتا ہوں، آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا کہ یہ ضعیف روایت ہے. ثابت کریں ضعیف روایت ہے. میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ امام عامش جو چیز کے بارے میں آپ کہیں گے میں ان کو ثابت کروں گا. اور فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل بھی بالکل جائز ہے. ہاں جی دیکھیں یہ تو پھر وہی بات ہو گئی، قادیانی بھی ضعیف روایتیں پیش کرتے ہیں، تو پھر ثنائیہ کا آپ وہاں پر بتا دیجئے اور اس کو مان لیجئے. ضعیف عثمان بھائی حدیث آپ ایک منٹ عثمان آصف بھائی بھائی، یہی روایت ہے، عثمان بھائی یہی روایت ہے میں جو اس آپ نے کی لگائی ہے، میں اس کی جیرا پیش کریں جناب. یہ پھر فتح میں آپ الباری کے کو اندر جو ایک منٹ محترم آصف بھائی ایک منٹ دیں جی. بھائی بات اتنی آصف سی ہے. بھائی اسکانی صاحب آپ نے جانا نہیں ہے، ایک منٹ دیں. اب ہم جناب اس پر بات کریں گے اسی روایت کے اوپر، اور پھر انشاءاللہ اس کو جناب ثابت کریں گے. صحیح ثابت کرنا ہے، جیرا پیش کریں. میں اس جیرا کا حوالہ پیش کرتا ہوں. امام عامش کے بارے میں آپ کہیں گے، میں اس کی جیرا اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں جی. اور دوسرا یہ بھی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، آپ مجھے میوٹ لگا کے اپنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے میوٹ اس لیے کیا کہ آپ یار نے بیچ کون میں ابھی میوٹ بات لگا شروع رہا ہے کر دی. یار، کون میوٹ لگا رہا ہے یار، آپ اپنی بات یار کریں گے، کس ہم طرح کے سنتے یار ہیں. جاہل لوگ ہیں یار، کیوں چھوٹی میوٹ چھوٹی لگا رہے ہیں بات یار. کریں، چھوٹی بات کریں. تقریر میں نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی مت کیجیے. اچھا آپ میرا کا سوال عقیدہ سنیں. ہے کہ نماز میں آپ ثنا پڑھتے ہیں، آپ کا نہیں عقیدہ ہے. میرا عقیدہ چھوڑ دیجیے فی الحال. آپ کا پہلے بتائیں کہ سبحانک اللہم آپ پڑھتے ہیں؟ بھائی جان آپ پڑھتے ہیں؟ اگر ضعیف روایت کے آپ بارے اس میں پر آپ عمل کا یہ کرتے ہیں؟ عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، اب یہ آپ یہ دیکھیں، پڑھتے ہیں آپ سبحانک بات کو اللہم؟ بدل رہے ہیں. آپ بات کو آپ بدل رہے اسکانی ہیں. صاحب پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتا ہوں؟ ثنا پڑھتے ہیں نماز میں؟ عثمان بھائی بات اگر کرنی ہے نا، عثمان بھائی تو جی ایک دوسرے کی بات کو پھر کاٹنا نہیں. اگر کاٹنا اسی نہیں طرح ہے سے میں بات کرنی ہے تو پھر پیر صاحب سے اجازت لے لیتے. اگر جی بات اور کرنی ہے تو پھر ایک دوسرے کی بات کو کاٹنا بات نہیں نہیں ہے. کاٹنی. ایک دوسرا انہوں نے ثابت کرنا ہے اس حدیث کی جرا پیش کریں حدیث پر، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور پھر میں ثابت کروں گا انشاءاللہ عز و جل کہ جو اپنے شیوخ سے، اگر وہ امام عامش اپنے شیوخ سے لیں گے حدیث تو بالکل قابل قبول ہوگی. اور اس حدیث کو انشاءاللہ میں ابن کثیر سے بھی ثابت کروں گا
اور بھی کتب سے بھی ثابت کروں گا، صحیح حدیث ہے جن کو انہوں نے ابھی ضعیف کہا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی اسکانی صاحب، آپ صرف ایک سوال کا مجھے جواب دیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ نماز میں ثنا جو ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، عقیدہ ہے آپ کا؟ اچھا مجھے یہ بتا دیجئے اس سے اور اس کے کیا تعلق ہے کہ آپ بات بدلنا چاہتے ہیں؟ میرا تو میں وہ سمپل سا میں سوال ہے بعد آپ میں سے. بتاؤں گا نا، پہلے آپ مجھے ابھی بتائیں. بولنے تو دیجئے، جی جی بتائیں. مجھے بولنے تو دیجئے بھائی، میری بات مکمل ہونے دیجئے. بات یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے اور ثنائیہ کا آپ نے بڑے جلدی سے نام لے لیا کہ وہاں لکھا ہوا ہے ضعیف حدیث پہ عمل ہوگا، تو بھائی ضعیف حدیث پہ عمل ہوگا صرف ہم اور آپ کر سکتے ہیں یا قادیانی بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہو گئی جواب بات دیجئے. آپ کی مکمل؟ ہاں اس کا جواب دیجئے بھائی جان. ٹھیک ہو گیا. ضعیف حدیث کے اوپر عمل جو ہے جب ہم کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، اور کوئی جو خود کو منہ زبانی مسلمان کہتا ہے وہ آپ کے اس طریق کو لے کر عمل کرتا رہے، تو کیا اس کو ہم غلط کہہ دیں گے؟ کرتا رہے وہ عمل، لیکن وہ تو پھر مسلمان جو ہے وہ پھر سارے جو کے سارے عقائد کو لے کر ہی مسلمان بنے گا کہ بھائی صرف میرا ایک صرف حدیث پر؟ محترم اب آپ مجھے رضوی صاحب، سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. یا تو آپ رضوی ٹائم صاحب رکھ آپ لیں نے عثمان بھائی اور پیر صاحب، یا ایسا کرتے ہیں ٹائم رکھ لیتے ہیں، ایک ایک نہیں منٹ ٹائم کا نہیں ٹائم رکھ لیں اس طرح بھائی سے. جان، ٹائم پتہ ہے کہ نہیں ایسے اس سے مزہ نہیں آتا، ایک دوسرے کی بات کاٹیں گے سمجھ نہیں آئے گی کسی کو بات. بھائی میں جان کہتا ہوں کہ ٹائم، جو ہے نا جی جی جتنی بات ہے اتنا جواب دے دیا جائے. یہ تو دو الفاظوں کا جواب ہے. بھائی ضعیف حدیثوں پہ ثنائیہ کا بہت بڑا مضبوط دلیل ہے آپ کے پاس، آپ نے پیش کیا. کیا اس دلیل کو اگر وہ پیش کریں قادیانی اور ضعیف حدیث وہاں پر پیش کرتے ہیں، ہم ترنت اس کو اڑا دیتے ہیں؟ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے میں ہمارے صحیح لیے تو حدیث کو اگر میں وہ بتاتا ہوں کافر ہیں لیکن وہ تو ہمارے لیے قرآن تو کو نہیں حجت ہونا مانتے. چاہیے. میں بتاتا ہوں ان کا پیر وہ جو صاحب وہ تو پوائنٹ ہے نا قرآن وہ. کو نہیں مانتے. اب بھئی میں وہ پوائنٹ ہمارے لیے تو حجت ہے، وہ پیش کر بھائی رہے ہیں، میں ان کے لیے بتاتا نہیں ہے. ہوں بھائی بیچ میں کوئی نہ بولے، بیچ میں کوئی نہ بولے، جی میں ان کو جواب دیتا ہوں. جی اب انہوں نے کہا کہ وہ بھی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں، تو کہا کیا وہ ان کی مان لی جائیں؟ جبکہ ان کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر جو ہیں وہ صحیح احادیث موجود ہیں، جبکہ وہ ایک ضعیف حدیث صحیح کے مقابلے میں پیش کر کے، ٹھیک ہے، اپنا ایک من گھڑت عقیدہ پیش کرتے ہیں، اور وہ قرآن کے بھی خلاف، حدیث کے بھی خلاف. ٹھیک ہے، اب یہ جو عقیدہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ایک، دوسرا اور احادیث سے بھی ثابت تیسرا، کہ جب یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں اور پھر ضعیف حدیث آ جائے، جبکہ ہے نہیں ہے یہ ضعیف حدیث، جبکہ اگر ضعیف حدیث آ جائے تو پھر بھی اس کے اوپر عمل جائز ہے، کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. جبکہ قادیانی ضعیف حدیث کو بنیاد بنا کر، جو کہ اصل اس کی نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، اس کو ضعیف حدیث کو لے کر اگر وہ عمل کریں گے یا عقیدہ رکھیں گے وہ باطل مانا جائے گا. جی بھائی سوال میرا یہ ہے کہ قادیانی کے لیے وہ تو حجت نہیں، لیکن آپ کے لیے تو حجت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس وہ ثنائیہ کا بہت بڑا دلیل ہے نا بھائی. یہ آپ تو الزامی کہاں دلیل ہے بھائی، یہ جی الزامی دلیل ہے، الزامی دلیل ہے. ابھی تو میں نے، آپ نے تو جرح ہی نہیں کی اس کے اوپر، حدیث کے اوپر جرح کریں. اب آپ مجھے بات کرنے نہیں دیں گے؟ جی جی کریں بات. بھائی میرا سوال اتنا ہے کہ ضعیف حدیث پہ عمل ہوگا، حضرت ثنائیہ کا بہت بڑا مضبوط دلیل ہے، کیونکہ حضرت ثنائیہ وہ کوئی نبی تھے، انہوں نے لکھ دیا، تو اس پہ اب جو ہے وہ تو دلیل ہو گئی حتمی ہمارے لیے. اگر اسی دلیل کو مانا جائے، اسی کلیہ قاعدہ کو مانا جائے، قادیانی ایک ضعیف حدیث پیش کر رہا ہے، اس کو تو ہم مرتد مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، لیکن ہمیں تو چپ ہونا چاہیے کہ ہاں واقعتاً دلیل موجود ہے. ہمارے لیے تو حجت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بتائیے. ہوگی بات آپ کی. ہاں اتنی سی جواب یہی دینا ہے آپ نے کہ ہمارے لیے وہ حجت ہے یا نہیں. کیا حجت نہیں؟ آپ تفصیل سے بتائیں کیا حجت نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ضعیف حدیث آپ کے لیے حجت ہے کیونکہ ثنائیہ نے لکھا عثمان بھائی ہوا ہے اصل وہاں. میں آپ نے بات بیچ میں کر کے نا عثمان بھائی آپ نے موضوع ہی جو ہے نا دوسری طرف موڑ میں دیا. بتاتا ہوں، وہ آئیں گے نہیں عثمان نا، بھائی اصل حدیث موضوع کے یہ اوپر ہے، آئیں گے نہیں. میں بتاتا انہوں ہوں، نے پیر صاحب نے آ کے یہ کہا ہے دیکھیں کہ جی، سر یہ روایت ضعیف ہے. عثمان ہاں بھائی سن لے میری بات نا، جی آپ نے ایک بات کر کے آپ نے موضوع ہی بدل دیا. آپ نے بھائی جان یہ روایت ہے، یہ روایت ہے، اس روایت کو پیر صاحب نے آ کے کہا یہ ضعیف ہے، اس کے اوپر جرح پیش کریں. ہمارا یہ سوال ہے
جی آپ نے وہ ضعیف حدیث اور جو ہے صحیح حدیث اس کی طرف آپ نے موضوع موڑ دیا عثمان بھائی. پیر صاحب کو وہ کہیں اس اس کے لیے اوپر موڑا جرا ہے پیش کریں, کیونکہ اس جب کا ان حدیث کو کا جو ہے بولا وضو تھا، آپ ثابت کریں, بس بات ختم ہے میں اس نے کے اوپر کہا ہماری. میں بتاتا ہوں کیونکہ یہ الزام لگایا کہ ضعیف ہے. اب جب ان کے بڑوں الزام کا نہیں حوالہ لگایا, ان کے سامنے وہ میں رکھا جائے ثابت نا. کروں گا, الزام بھائی نہیں ایک لگایا. منٹ اسکانی صاحب میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں, ایک منٹ, اب مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے بار الزام میوٹ لگایا, کریں گے تو میں ایک آپ کو تو بھی انہوں میوٹ نے کر سکتا ہوں نا, بہتان یہ تو غلط لگایا, بات ہے. ایک تو انہوں نے بہتان لگایا کہ یہ حدیث بہتان نہیں ضعیف ہے, لگایا, وہ ضعیف ہے. کیونکہ ان کے مسلک بہتان کے نہیں لگایا. عثمان مطابق بھائی, نہیں ہے عثمان ان بھائی, کے عثمان مسلک. بھائی, عثمان بھائی, عثمان بھی بھائی دیکھیں ایک نا, منٹ بات دیکھیں تو کرنے سننے دینا والوں کو اب عثمان مجھے. بھی سمجھ کچھ نہیں آنی, سننے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آنی. ان کو کہیں کہ اس روایت کے اوپر جرا پیش کریں. جی جرا پیش کریں, میں اپنی ایک منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں. کیونکہ انہوں نے الزام لگایا کہ ضعیف الزام حدیث نہیں ہے, لگایا, خارج غلط بات مت اور بھائی کیجیے. بات تو سن لو, بات کیوں کہہ رہے اسکانی ہو صاحب کہ بات الزام تو سن لگایا؟ لیں, بات تو سن الزام لیں, کیوں کہہ بات رہے تو ہو سن بھائی؟ لیں محترم, بات تو سن لیں, بات سن لیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ تب تک وہ الزام ہے جب تک آپ جرا نہیں پیش کریں گے اور ہمارے سامنے پیش کر کے اس کا جواب نہیں لیں گے, وہ تب تک الزام ہے. میں کہہ رہا ہوں بہتان ہے آپ کا, اور بہتان جو میں ہے کہتا جیسے ہوں کہ آپ جناب بہتان باندھ بھائی رہے ہیں بات نبی تو کی سن طرف. لیں اسکانی صاحب. بات آپ یہ ہے نبی کہ پہ آپ لوگ پھر بیچ میں وہ بات کریں گے, آپ اچھی نبی پہ بات نہیں, آپ بہتان بڑے باندھ ہیں, رہے ہیں, آپ یہ تو بڑے بڑا ہیں, آسان ہے. آپ بڑے ہیں تو بات جو ہے وہ تحمل سے اچھے طریقے سے کریں گے ہم, آپ بڑے ہیں بھائی اس لیے. آپ اگر اچھے طرح سے بات کریں گے, میں یہ تب مت تک کہیے اس کہ کو بہتان باندھ رہا ہے. میں مان رہا ہوں اس کو بہتان ہے, الزام ہے آپ کا. میں کہتا ہوں کہ آپ محدثین کے بہتان اوپر باندھ رہے ہیں, آپ کے نبی یہ سے مسلک ثابت کے نہیں ہے. خلاف بات ہے نا, تو اس کو آپ بہتان مان رہے ہیں. یہ تو آپ نبی پہ بہتان باندھ رہے ہیں. نبی, میں کہہ رہا ہوں کہ ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ صحیح حدیث کا ہے, فیصلہ کیسے ہے نا, بہتان میں ہے, کہہ رہا ہوں ثابت کہ کریں. وہ ضعیف اسکانی ہے. صاحب آپ جرا پیش کریں, آپ جرا پیش کریں جرا پیش چھوڑیں. کریں جلدی. پہلے بنیادی بات تو مکمل ہو جائے, اس کے بعد ذرا پیش کوئی کروں گا نا. بات نہیں, کوئی بات نہیں, جو بات حق ہے جی جی اسکلانی صاحب عثمان جی بھائی دونوں قبول کریں گے. اسکلانی ہاں, بھائی آپ کے سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے ابو حسن بھائی کی طرف سے اور عثمان بھائی کی طرف سے کہ آپ اس حدیث مبارکہ پر جرا پیش کریں, باقی باتیں بھائی بعد جان میں کریں گے. پہلے بنیادی باتیں تو مکمل ہو جائیں یا نہیں. بھائی جرا میں پیش کروں گا, آپ اپنی بات پیش کریں گے, میں اپنی پیش کروں گا, آپ اپنی بات پیش کریں گے, نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. اصولی بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر ہم لیتے ہیں اور ہمارے پاس دلائل ہیں کہ پلانے نے لکھا, یہ ہے وہ دیکھیں ہے, حدیث اپنی مبارکہ تعویل. کا امپلیمنٹ کب ہوتا ہے, کہاں ہوتا ہے, یہ بات کا یہ علیحدہ ٹاپک ہے. جی حدیث مبارکہ کا امپلیمنٹ یا اس کو کہاں پہ جو ہے وہ بات کا موضوع ہے. پہلے یہ ہے کہ آپ نے ایک آتے ہی فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ضعیف ہے, تو اس کے اوپر جرا جو ہے وہ آپ پیش کریں, اس کے نکالیں آپ سارے. اور بھائی یہ میں ابو نے حسن یہ بھائی بیٹھے ہیں. کہا, محترم بھائی میں نے یہ کہا, قادیانی اگر ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں, ہم کیوں ان کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے؟ مسئلہ نہیں ہے, قادیانی جب ہم سے بات کریں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے. جواب دے دیں گے آپ کوئی بات نہیں ہو نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ اصل اس بات وقت سے صرف جان اتنا سوال ہے یہ کہ اس حدیث مبارکہ پہ آپ جرا پیش کریں. عثمان بھائی ایک قادیانیوں کا منٹ, نام لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو ضعیف کہہ کے بہتان باندھ رہے ہیں, ایک منٹ کیونکہ عثمان ان بھائی, کے مسلک کے خلاف ہے میں یہ نا بات, آپ کا اور یہ میں بہتان لائن باندھ سیدھی رہے ہیں کرا دیتا ہوں. مسلمانوں کے نہیں, اوپر. بہتان تو نہیں آپ کوئی باندھ رہے ہیں مسئلہ نہیں نبی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام آؤ سے, پھر کسی بات کرو, مردے کو اسکلانی آپ بھائی کھڑا بڑے کرو. اچھے اب بندے بات ہیں. کرو. میں نے تو آپ کو ایک گروپ میں لیا تھا جب آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر بکواسات میں کر رہے آپ تھے, جیسے لوگوں میں کے نے پیچھے آپ کو ہوں, لے جہاں کر بھی ملیں گے عثمان بھائی ایک منٹ, عثمان بھائی ایک منٹ عثمان بھائی پلیز. یہ تو ملیں گے, آپ طریقہ نہیں لوگوں ہے کے عثمان ساتھ یہی بھائی, بات جو کروں گا. آپ عثمان بھائی یہ منی تو بات پینے کی کرنے کا کوشش کر طریقہ رہے نہیں تھے, ہے تب بھی عثمان میں بھائی. نے آپ نبی کو پہ چھتر جھوٹ مارے بولو تھے. گے, عثمان بھائی, جو عثمان بھائی, الحمدللہ یہ عاجز عثمان بھائی, جہاں پہ بیٹھا ہے اپنے پیش کریں دادوں کہ کو آپ امام عثمان اپنے آمش بھائی جو ہے نبی یار بنا یہ تو لیا کوئی ہے. بات کرنے کا طریقہ پیش نہیں ہے کریں کہ عثمان بھائی. یہ سما ثابت نہیں عثمان آپ یہ بھائی, مجھے ہے, بتائیں, سما کی نبی پہ تصریح نہیں ہے, پیش کرو. سما کی تصریح نہیں ہے, پیش نبی پہ کرو, جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ مسلمان سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ پیش کرو. سما کی تصریح نہیں ہے, اذا سألت پیر فاسأل صاحب, اللہ, پیر اسکلانی صاحب, صاحب آپ بڑا ہمیں آسان ہے مسلمان حدیث ہے, تم واپس سے پیر مانگو گے. صاحب دیکھیں, پیر صاحب جی یہی بات آپ کے اوپر بھی لوٹ رہی ہے کہ آپ صحیح حدیث علامہ حضرت اسقلانی اپنا 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 اور دیگر ائمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے, تو آپ خود جو ہے وہ یہ جو آپ الزام ہم پہ لگا رہے ہیں یہی آپ پہ لگ رہا ہے. حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, بھائی ٹھیک ہے جب جی. بھی مسند مانگنا فاروق ہے والے نے بھی اس کو اللہ صحیح سے کہا ہے. مانگنا ہے, کسی پیر سے نہیں میری بات مانگنا. سنیں پیر صاحب, پیر صاحب دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. ان کو پیر شیخ صاحب الاسلام میں نے بھی آپ سے کہنا کہا ہے ہے تو کہ حافظ مانگنا بھی ابن نہیں ہے ان کثیر نے کو. اس کی سند کو صحیح ایک کہا منٹ ہے. کائنڈلی, میری بات سنیں عثمان بھی, ایک منٹ عثمان بھی, ایک منٹ.
ابھی تو صرف یہ ایک روایت ہے، اس کے علاوہ دیگر جو عثمان بن حنیف والی روایت وہ موجود ہے، اس کے بعد یا عباد اللہ عینونی والی روایت موجود ہے، ٹھیک ہے. امام بخاری اس روایت کو لے کے آئے ہیں اپنی، اس کے اندر امام بخاری کی کتاب ہے جو اللہ آپ کا بھلا کرے، کون سی کتاب ہے عثمان بھی، میں نام ہی بھول گیا یار کتاب کا، الادب نام ہی المفرد. بھول گیا، دیکھیں میری عقل. الادب المفرد کے اندر روایت لے کے آئے ہیں، اور یہ والی روایت کتنی کتب کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی. ایک روایت تو نہیں ہمارے پاس، کئی روایتیں ہمارے پاس ہیں، اور ساری اسناد کی تخریج ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک آپ نے منٹ اگر الزام لگانا ہے نا ثانی صاحب، ایک منٹ اگر مجھے آپ دے نے بس. الزام لگانا ہے نا تو آپ بالکل حوالوں کے ساتھ آئیں، جب آصف مرضی بھائی، آئیں، آصف جب بھائی، مرضی آئیں، تیاری کر کے آئیں. اچھا آپ ایک آپ منٹ جو ہے عثمان بھائی یار، اصل ایک منٹ بات میری بات سے تو سن لے یار. یار اصل ایک بات منٹ کو دے گول بس کر مجھے. رہے ہیں نا بھائی، ایک منٹ دے اصل یار. بات ثانی آپ صاحب نے کو ایک گول یہ کر کہا رہے ہیں. تھا کہ یہ روایت جو ہے یہ روایت ضعیف ہے، آپ نے کہا یہ میں جب نے آپ آئے ہیں بالکل یہ تشریف لانے. کہا، لیکن میں نے یہ آپ نے کہا کہا کہ قادیانی ضعیف روایت پیش کریں تو وہ غلط ہیں، تو ہاں مسلمان ضعیف روایت پیش کریں تو مسلمان صحیح کیوں ہیں، ایسے ہی آپ نے کہا ہے ہاں ہاں بالکل کہ یہی کہا ہے آپ نے. اب آپ بالکل. کے اوپر یہ ذمہ داری لگتی ہے، ایک بڑا ہونے کے ناطے ہم بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں. اب آپ اس حدیث کے اوپر جو اعتراض ہے نا، پہلے جو جواب جرا تو ہے دے وہ دیجئے، جرا پیش کریں آپ. بڑے کا پہلے جی جی جواب تو دیجئے کہ بھائی قادیانی وہ جب اس کا پیش کرتے جواب ہم میں کیوں نے رد دیا کریں؟ ہے، میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ قادیانیوں کا اس کے پیچھے ضعیف حدیث کے پیچھے جو عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. ایک صحیح حدیث کے تمہارے مقابلے میں پاس ضعیف کون کو. سی، بھائی بات سنیں تمہارے نا پاس اسکانی صاحب، بات سنیں یار. یار ایک تو آپ بات نہیں سنتے، یا تو پھر سوال نہ کریں. چار بھائی چار ان کا آدمی بول رہے ہیں، عقیدہ مجھے قرآن و بولنے نہیں دے حدیث رہے. کے وہ جو فار ایگزامپل میں مثال اس کی دے دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے کہ وہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ وہ اگر میرے ہوتے تو وہ صدیق نبی ہوتے، کہتے ہیں نا. ہم، تو اس ہم. طرح کی ایک روایت ہے کہ ہم اس کو ضعیف کہہ کے اس کو غلط کہتے ہیں، حدیث کو ضعیف ہے وہ حدیث. کیوں؟ اس کے عوض جو ہے وہ ہمارے سامنے صحیح حدیث اس کے مقابلے میں کھڑی ہیں، قرآن کی تواتر حدیث ہمارے مقابلے میں کھڑی ہیں. تو اس کو حدیث کو وہ پیش کر کے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس کے مخالف قرآن کی حدیث اور قرآن کی آیات اور حدیث موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم حدیث کو، ضعیف حدیث کو فار ایگزامپل بالفرض محال ہم کہتے بھائی ہیں، آپ تھوڑا کہتے سا ہیں تو کہ جواب ضعیف بھی لے حدیث لیجئے موجود نا، ہے. لیکن جواب بھی لے بات لیجئے سنیں نا. نا، میری بات سنیں. بھائی گھنٹہ بات کرو گے، میں ایک بتاتا ہوں گھنٹہ نا، بات کرو گے. مجھے گھنٹہ بات کرنے دینا، 1 گھنٹہ مجھے بات ایک گھنٹہ کرنے دیں. اتنا ٹائم تو نہیں ہے نا بھائی کہ آپ ایک پھر گھنٹہ بات بات کریں مکمل اور نہیں نہ میں ہوئی. 1 سیکنڈ بات کروں، دوسرا آدمی یار بات کرے گا. اسکانی صاحب مجھے بات مکمل کرنے دیں، مہربانی ہے آپ کی، مہربانی ہے آپ کی، بات مکمل کرنے دیں. اب میں آپ کو ثابت ہو گیا کہ جب وہ قادیانی ایک ضعیف حدیث پیش کریں گے تو اس کے مقابلے میں صحیح حدیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں، تو ان کی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی. جبکہ ہمارا عقیدہ اگر آپ بالفرض محال اس کو ضعیف کہتے ہیں تو پھر بھی عمل جائز ہوگا. کیوں؟ اس کے پیچھے قرآن کی اور احادیث تواتر غیر اللہ سے استمداد کے اوپر تواتر سے احادیث اور قرآن کی آیات موجود ہیں. اچھا وہ حوالہ ایک میں دینا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر انہوں نے ایک دن بڑی باتیں کی تھیں. یہ شیخ الکل مولانا سید محمد نذیر حسین صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اہل حدیث کے سردار تھے، حنفی کہلاتے تھے. اب حنفی کیوں کہلاتے تھے؟ اور کہتے ہیں کہ حنفی مذہب کی کتب جو ہے وہ شروع اور فتاوی پر فتویٰ دیتے، یعنی کہ حنفی مذہب کی کتب کے مطابق وہ فتوے بھی دیتے تھے اور خود کہتے تھے، کیا خاکسار خود بھی اولاً حدیث پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. پھر جس مسئلہ میں مجھے کچھ معلوم نہ ہو، اجتہاد کی ضرورت پڑے، میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول و فروع مذہب پر عمل و استدلال کرتا ہوں. اور آپ کے جناب غیر اہل حدیث کے عالم عبدالجبار غزنوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اور اسی طرح فتاوی ثنائیہ میں وہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مجتہد پر تقلید بھی واجب ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر تان کرنے والا اچھا نہیں ہے. یہ جو ہے فتاوی البانیہ کہتے ہیں تقلید کی حرمت کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جواب یہ ہے تقلید کی حرمت کی دلیل مجھے نہیں معلوم، پس جس کے پاس علم نہیں اس کا تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور پھر ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے جو فقہ مدون کی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ادب و احترام ہم پر لازم ہے، ضروری ہے. اور جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائی ہیں ان کے ذریعہ دین کے فروغ
سے ہمیں تو آگاہی حاصل ہوئی ہے، یہ آپ کے البانی صاحب کہتے ہیں۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر ایک دن آپ تان و تشنیع لعنت ملامت تک آپ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اور آج آ گئے ہیں کہ آپ حدیث ضعیف ہے۔ چلیں، میں نے آپ کی اس بات کا جواب دے دیا کیونکہ آپ گروپ سے واٹس ایپ کے بھاگ گئے تھے۔ جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور آپ سے بڑا جھوٹا میں نے دیکھا بھی نہیں کہ میں نے تان و پیر تشنیع کی ہو۔ صاحب میں گزارش کر ان دوں، کو بات میں کرنے دیں، گزارش ان کر کو دوں بات کرنے دیں آصف بھائی۔ اب عثمان بھی یہ گزارش صرف میں نے کرنی ہے، اس روایت کے اوپر جرا مجھے پیش بات کریں، تو کرنے دیجیے چاہے ہم اپنا بھی بچائیں ہمارا بھی بچائیں۔ بھائی جان، آپ تو پلیز ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، آپ جب صاحب مرضی دیکھیں آئیں، سحری کا ٹائم ہو رہا ہے پاکستان میں، آپ جب تو آپ مرضی اس آئیں، روایت کے اوپر آپ ہمارے بڑے یا تو بھائی ہیں۔ ٹائم لے لیں، ایک منٹ آصف بھائی، یا تو ٹائم لے لیں کیونکہ یہاں پہ سحری کا ٹائم ہو رہا ہے پاکستان میں، تو یا تو آپ ٹائم لے لیں اس حدیث مبارکہ کے اوپر جرا پیش کریں یا ابھی مجھے ٹائم پیش کر لینے دیں۔ کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی پیش کر سکتا ہوں۔ نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی تیاری نہیں ہے کیونکہ آپ نہیں، کبھی ادھر مجھے جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جتنے بھی جھوٹے گھوم رہے ہیں سب کے لیے تیاری میرے پاس موجود ہے۔ نہیں تو نکالنے پھر اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے آپ۔ نہیں، اس نے جھوٹ بولا نا، اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا تو جواب لے لیں۔ پیر صاحب نہیں جھوٹ کا جواب آپ کے لیے یہ الفاظ نہیں استعمال یہ کرنا قادیانیوں چاہتے، کے گروپ آپ میں ہمارے جا بڑے کے ہیں، جھوٹ کیوں آصف بول بھائی رہا ہے؟ قادیانیوں کے ہم گروپ میں جا آپ کے لیے کے یہ الفاظ نہیں استعمال کرنا احناف چاہتے، آپ کے ہمارے اوپر بھائی ہیں۔ احناف کے یہ اوپر دیکھیں آپ بکواس بدتمیزی تو نہ کریں سب پیر سے صاحب، بڑے جھوٹے یہ ہیں، یہ پیر صاحب آپ آپ ہمارے بدتمیزی تو نہ بھائی ہیں، کریں۔ آپ ہمارے قادیانیوں کے بھائی ہیں۔ گروپ میں کبھی ادھر بڑھ بات کے کرتے ہیں، کبھی ادھر بات کرتے ہیں۔ چلے آپ ٹائم ہمارے دے دیں ان کو، بھائی پیر ہیں، صاحب کو میرا ٹائم تو دے دیں، آپ پیر کی صاحب کی ہے، تیاری دیکھیں، نہیں ہے، پیر صاحب بات یہ پیر صاحب کی تیاری نہیں ہمارا ہے۔ تو آپ کے سے پاس جب وہ آپ آئے کون تھے سی نا، دلیل ہے کہ آپ پیر ضعیف صاحب حدیثوں دراصل کے؟ بڑی بات کر چکے ہیں، پیر صاحب کی تیاری نہیں ہے، پیر صاحب آپ ٹائم لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں بھائی میں یہ جتنے بھی قادری شادری گھوم رہے ہیں نا وہ میرے جیب میں ہوتے ہیں، جیب میں۔ ہے۔ دیکھیں آپ توہین نہ کریں، توہین نہ کریں، ہمارے ایک منٹ اسلام کی توہین نہ کریں۔ ایک منٹ یہ دیکھیں وہ امام حسین کو کہتا ہے نا یار قادیانی ایک کہ منٹ وہ میرے ٹھہرے ذرا، جیب میں ہے، قادیانی یار ایک منٹ ٹھہرے ذرا، قادیانی ایک منٹ کہتا ٹھہرے ہے کہ عثمان بھائی، امام حسین میری جیب میں ہے، تو عثمان یہ بھائی، عثمان انہوں بھائی، نے امام آپ نبی غوث اعظم قادری، غوث اعظم اصل میں نا پیر صاحب کوئی قادری پیر صاحب یہ چاہ رہے ہیں، قادر جیلانی کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہماری جھوٹ جیب نہیں میں عثمان بول بھائی، سکتا، عثمان بھائی، پیر اپنے صاحب یہ بابوں چاہ کو رہے نبی ہیں کے کہ یہ برابر اس طرح نہیں کی کر باتیں کر سکتا۔ کے نا بھائی میں تو کہتے منجی ہیں کہ ٹھوکتا ہوں، تم لوگوں کی منجی تو میں ٹھوک عثمان رہا بھائی، ہوں، آپ کی جھوٹ بول رہے ہو۔ آ جاؤ میرے اوپر جناب، جس نے کسی موضوع پر، وہ فاروق بٹ ہے نا، اس کو جا کے پوچھنا کہ میں کون ہوں۔ فاروق بٹ بھائی جو ہے فاروق بٹ پیر صاحب آپ البانی صاحب کو کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ البانی صاحب کو کوئی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا بتائیں۔ علی صاحب ایک عالم ہے، اور کیا نہیں سمجھتا ہوں؟ آپ وہ بھی جیب میں رکھتے ہیں ان کو کہ نہیں؟ وہ عالم دین ہے، تو نہیں ان کو لیکن جیب میں رضوی رکھتے ہیں یا جیسے نہیں؟ جھوٹ بولے خواہ کہ امام پہ جھوٹ بولا، بھائی جو امام حافظ کی بات کرتا ہے حافظ اس کے پیچھے حجر لڑنے کی اسقلانی میں کو مانتا ہوں۔ آپ جیب میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ حافظ میں کہتا حجر ہوں اسقلانی ایسے کو یہ جو جھوٹے ہیں نا، خواہ کی جھوٹ بولتے ہیں بتائیں نا، آ کے، تاکہ وہ انہوں نے بھی حدیث کو صحیح کہا ہے نا، انہوں نے بھی حدیث مبارکہ کو صحیح کہا ہے۔ کون سے حدیث کو؟ یہ جو پیش کی جا رہی ہے آپ اس کے اوپر جرائے نہیں پیش کر رہے، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ البانی صاحب نے دیکھیں مجھے پتا ہے آپ گھبرا رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں پھول گئی ہیں۔ البانی صاحب نے اس حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ضعیف، البانی کو نہیں مانتے ہم، ہاں، آپ حافظ حجر اسقلانی اپنے کو بابوں کو مانتے ہو، جرا البانو پیش کو تو نہیں کریں۔ مانتے۔ الحمدللہ امام حافظ حضرت اسقلانی ابن ہمارے حجر بابے نے ہیں، اس صحابہ ہمارے بابے، ہم ان کو مانتے ہیں۔ امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وہ اس کو توسل کے باب میں لے کے آئے ہیں، میں ہم مانتے ہیں اس کو، بس اپنے بابوں کو مانتے ہو، تمہارے آپ بابے جو بھی کہیں صحابہ وہ کو نہیں صحابہ، مانتے، باقی ہم کسی کو ثابت نہیں کریں گے مانتے۔ آپ منکر صحابہ ہیں، اور منکر پیر صاحب کہہ رہے ہیں، پیر صحابہ صاحب پہ کہہ رہے ہیں جھوٹ جب بولا تمہارا کام، حافظ نبی پہ حجر جھوٹ اسقلانی بولا بھی ان کی تمہارا جیب میں ہے۔ کام، خواہ کے جو ہے پیر ادھر صاحب ادھر کی باتیں کرتے ہو۔ پیر صاحب حافظ حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا حافظ ابن حجر نے اس حدیث کو یہ جو جھوٹا پیش کر رہا ہے الاذکار میں ضعیف قرار دیا۔ لو جی ضعیف قرار دیا انہوں نے، جی جھوٹ بول رہا ہے، جب ریکارڈنگ ہوگی، ریکارڈنگ ہوگی جی۔ میں نے سینڈ کی ہے، امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کو کس باب میں حجر لے نے کے وہ روایت لگائیں، جو اس وہ حدیث جو کو آپ کا جھوٹ ہے نا کہ روایت کو صحیح کا، وہ جو قرار دیا، اس سند جھوٹے کو صحیح کا ہے، سمجھاؤ۔ متن کو نہیں کہا، علامہ اس کا بھی البانی جواب نے اس دیتا ہوں۔ حدیث کو ضعیف قرار دیا سلسلہ ضعیفہ میں، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ لو جی وہ لگاؤ، وہ حوالہ لگائیں آصف بھائی، ابھی امام حجر اسی اسقلانی طرح رحمہ اللہ کا حیثمی حوالہ نے لگائیں۔ اس روایت کو پیر صاحب نا، پیر صاحب کوئی اپنا بہت بڑا پیر سمجھ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ جھوٹا کہاں سے اس کو ثابت کر رہا ہے۔ اچھا چلیے اب پیر صاحب جرا پیش کرے، جرا۔ کون سی دلیل ہے؟ صحیح دلیل تو یہ ہے کہ جب بھی مانگنا ہے پیر صاحب گھبرا گئے ہیں، پیر صاحب نا ابھی بھائی، پیش کرتے ہو، پیر صاحب گھبرا گئے ہیں آصف بھائی، گھبرا گئے پیر صاحب نا، گھبرا گئے ہیں۔ رضوی
जब भी पीर साहब मांगना की है टांगे अल्लाह भूल से, गई है। इदस्तअनत फस्तईन हाँ तो बिल्लाह। भाई वो हवाला तुम लगा कहते हो दें, कब्र वाले से वो जिंदा है, पीर है। इमाम पीर हजरत साहब आप टाइम ले लें, नहीं नहीं टाइम दे रहे हैं आप, मिलेगा उस्मान तुम्हें? भाई टाइम दे रहे हैं उनको टाइम दे रहे हैं, उनकी तैयारी नहीं है, उनको उस्मान कोई पता साहब, नहीं है। अपने बाबों को रब मत पीर साहब आप बनाओ। बताएं दोबारा कब आएंगे, अगर आप मांगना तैयारी है करके तो आए? अल्लाह से मांगो। पीर साहब तैयारी करके कुरान आए। और हदीस से सिर्फ अल्लाह से मांगना है, तुम्हारे बाबों से नहीं। जनाब अल्लाह से मांगना, कौन बंदा इनकार करता है अल्लाह से मांगना? आसिफ किसने भाई इनकार इनको किया अल्लाह से बोलने मांगने दें, इनको से? बोलने अल्लाह दें, अल्लाह मेरी दूसरी बात दलील ही सुने। नहीं है हाँ कि जी, मांगो। आसिफ भाई एक मिनट इनको नहीं बोलने मुझे दें, बताएं। हदीस इनको पेश बोलने करें कि दें, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको बोलने फरमाया है कि मुर्दों से पीर मांगो या साहब पीर साहब आपने जिंदगी में कभी किसी से मदद नहीं ली? मैं पीर साहब आपसे ले आपने सकता हूं, पानी आप मुझे पिलाएं। माज पीर साहब आपने कभी किसी से मदद नहीं आप ली? लोग ऐसे तावील, मैं जब मर जाऊंगा तुम्हारी मदद करूंगा। पीर साहब आप तो जिंदा भी मुर्दा ही हैं। तुम तो जब मर के आप मिट्टी में अपने मिल बाबे जाओगे। से पीर साहब मांगोगे, आप तो वो जिंदा भी मदद मुर्दा करेगा। है। एक लेकिन मिनट जब वो लोधी मर भाई गया, यार, एक मिनट सारे वो चुप करें, तुम उसको सारे जो है चुप करें। धोते हो, उसको साफ अस्कानी करते हो, आप फिर तो कब्र में मर के डालते हो, मिट्टी में फिर वो मिल तुम्हारी जाएंगे, मदद करेगा। आप तो मर के मिट्टी में मिल जाएंगे, ये कहां जबकि से नबी दलील है कि अलैहिस्सलाम तेरा जिंदा बाबा मर जाए हयात फिर भी हैं। मदद करेगा? ओ अस्कानी साहब आप मर के मिट्टी में मिल जाएंगे। मौलवी साहब, आपका भाई, बाबा माइक ना खोलो, अब मुझे बोलने दो। मदद करेगा? आप मर के बताओ। मिट्टी में मिल जाएंगे, आप जो है वो सड़ गल जाएंगे, मट्टी हो जाएंगे, मर के मिट्टी में ये मिल जाएंगे। तुम लोग लेकिन शिरकिया नबी अलैहिस्सलाम जिंदा हयात कुफरिया हैं। शिरकिया आपका अकीदा फतावा के सिवा तुम नज़ीरिया, लोगों के पास कुछ भी फतावा नहीं है। नज़ीरिया, फतावा नज़ीरिया क्या कहता है? वो कहता तुम है, ओ सुनो ना सुनो फतावा नज़ीरिया, ओ सुनो फतावा बाबिश नज़ीरिया, अस्कानी फतावा ये नज़ीरिया सुनो, तुम मर के मिट्टी में मिल जाओगे। वजह फतावा से नज़ीरिया हवाला। पीर साहब फतावा नजरिया को नहीं मानते? फतावा यार नजरिया को नहीं मानते एक आप? मिनट, लोधी भाई एक मिनट, उनकी इनके वजह बड़ों से का हवाला इनके सामने रखने दो। कादियानियों के सामने तो मौलाना सनाउल्लाह को पेश करते हैं उनके भाई ये मुसलमान कहाँ पे शर्म हजरात अंबिया किसी भी अलैहिस्सलाम रोड अपनी पे तुम कब्र अपनी में जिंदा बेवकूफियां पेश हैं। माज अल्लाह इन्होंने कहा कि वो मुर्दा हैं, वो इनका बड़ा नजीर कह रहा है कि वो अपनी कब्र में जिंदा हैं। खसूसन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि लेकिन वसल्लम तुम लोग को फरमाते हैं, जो इंदल कबूर दुरूद अपने आप को भेजता है मैं सुनता हूँ, दूर से खुफरिया पता शिरकिया चल जाता है। मिशकात और वगैरह कुतुब बाबू हदीस को से वाज़ेह होता है, लेकिन कैफियत अल्लाह ताला जानता है, वो इल्मुल जिंदा गैब है। है। वो दोनों नजीरिया मान कह भाई, रहे हैं, जिंदा मान नहीं भाई, कह रहे हैं, मुर्दा है। माज अल्लाह कुरान दा मुर्दा है, मान भाई, वो कुरान दा मुर्दा उस्मान है। भाई जरा उनको बात करने इन्हां दे, नूं मुर्दा कह रहे बारी हैं। बारी माज बात अल्लाह कर लो। अभी भाई आप मिर्ज़ा म्यूट कादियानी करें। कहता सी कि मुर्दा अली को पेश करते हो, मुसलमान परेशान हो वो गए मुर्दा हैं, अली को पेश करते हो, ये कहते हैं वो मुर्दा बड़े हैं। मुसलमान बने माज फिरते अल्लाह, हो। और ये इतने बड़े गुस्ताख हैं, ये कहते हैं कि मुर्दा हैं। कोई जो है तुम बाबा मर देख के लिया मिट्टी नंगा, में मिल उसको जाने अपना वाले हो, तुम मुर्दा हो। कुत्ता वो देख करो लिया, वो हदीस वली पे हो जरा गया। पेश करो। ये वो कहाँ आसिफ तक भाई दुरुस्त वो हो गया हवाला तुम लोग? लगाए, हाफिज अजरस करानी रहमहुल्लाह का हवाला बाबू लगाए, को वो जो- कहते हैं बिल्कुल सही सनद है, उसी के अंदर हवाले में मौजूद है सनद भी, और हवाले में तहकीम भी मौजूद है। झूठ बोल रहे हैं ये, लाओ वो हवाला पेश करो। ये सब शरीफ हो गए हैं। अभी तैयारी नहीं, तो माज अल्लाह मसला नहीं है। सलाम को कहते हैं वो मुर्दा है, नबी की गुस्ताखी कर रहा है ये। कुछ तो शर्म इसकी हम जो है वो इज्जत कर रहे हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर बहतान बाजी, उनकी गुस्ताखी कर रहा है, वो मुर्दा है। हाँ। माज़अल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम को हजरत उमर रज़ी ताला ने फरमाया, या मुहम्मदा, उनके तवस्सुल से, उनके वसीला से उनका पड़े पाँव जाते ठीक हैं। हो गया, उनका बाबे पाँव ठीक हो गया। उन्होंने फरमाया, या मुहम्मदा, उनको तकलीफ थी, तकलीफ में हाँ, तो उनका शर्म- पाँव ठीक हो गया, तकलीफ में उनका पाँव ठीक हो गया। और ये कहते हैं माज़अल्लाह उन्होंने शिरक कर दिया। तो इनकी ना तौहीद ठीक है, इनकी तौहीद, इनकी अपनी तौहीद नहीं ठीक है। पीर साहब तैयारी कर ले, आप तैयारी करके आइएगा, पीर तैयारी करके आइएगा, कोई मसला नहीं है। कह रहा है कि मुर्दों बस- से मांगते हो। ओए अल्लाह ताला ने फरमाया है, माज अल्लाह, ये जिस आयत पे तुम इस्तदलाल लेते हो, उसी आयत के आगे लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है। और मेरी बात तो हालांकि वो इस बात की तफसीर नहीं है जो इसने बकवास की है कि वो अल्लाह ताला तो मुर्दों से मांगना मना कर रहा है, हालांकि वो तफसीर नहीं है। उठाएं तफसीर, उठाएं तफसीर इमाम राजी, तफसीर कुर्तबी, तफसीर जलालैन, और खुद इनके घर की तफसीरें उठा के देख लो, वो तफसीर नहीं बनती। लेकिन मैं इसको इल्जामी जवाब दे रहा हूँ कि उन्हीं आयात की अगली आयात है, फरमाते हैं कि मोमिन अहलुल्लाह सुनते हैं और सुनकर
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ہی ان کو سنوا دیتا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں اچھا اللہ کی عطا سے عثمان وہ بھائی، سنتے ہیں۔ ایک عثمان منٹ بھائی، ابھی بھائی، ایک عثمان منٹ بھی ایک بات حجت قائم کرنے کے لیے نا، حجت قائم کرنے کے لیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ جی پیر صاحب آپ کا جب دل کرے گا نا، جب دل کرے گا آنا ہے تو حوالوں کے ساتھ آنا ہے۔ زبانی کلامی جو بھی آپ نے علامہ حجر اسقلانی پہ جھوٹ بولا ہے آپ نے، زبانی کلامی نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے اندر جرت ہے نا، تپڑ ہے اگر آپ کے اندر، اور اگر آپ واقعی حلالی ہیں، یہ اب میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگر آپ حلالی ہیں آپ نے حوالوں کے ساتھ آنا ہے اور اس روایت کی سند کو صحیح ثابت کرنا ہے۔ آپ نے علامہ حجر اسقلانی پہ جو آپ نے جھوٹ باندھا ہے وہ بھی آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، جس مرضی پلیٹ فارم کے اوپر آ جانا، جس مرضی پلیٹ فارم کے اوپر آ جانا، ٹھیک ہے؟ یہ میں سب کے سامنے یہ میں کہہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی؟ آج عثمان بھائی آپ بات کریں آپ۔ جی ابھی وہ دیکھیں ایک منٹ جیسے وہ آصف، روش قادیانیوں کی ہے، کہتا ہے تم لوگ مشرک و معاذ اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کے امام کثیر، وہ خود ان کا امام کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دور آئے گا، یہ جو خوارج ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں کفار کے متعلقہ آیات کو اس نے ابھی مسلمانوں پہ چسپا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے مردے سنتے نہیں ہیں، حالانکہ اس کی تفسیر وہ نہیں ہے جو یہ بکواس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کر کے گیا، مردے ہیں وہ، مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردہ کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اسی میں تفسیر ابن کثیر میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث صحیح حدیث ہے، وہ لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی دور آئے گا یہ جو خوارج ہیں اور کہ کہیں گے تم لوگوں مشرک ہو، تلوار ہمسایہ جو ہے وہ تم پر لے کر چڑھ دوڑے گا اور کہے گے تم لوگ مشرک ہیں۔ تو نبی صحابہ نے فرمایا پھر کون ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جو کہنے والا ہے وہ مشرک ہوگا۔ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، ہاں مجھے خوف ہے تو خوف ہے ریاکاری کا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں یہ لوگ بڑھ جائیں گے، لیکن مجھے اپنی امت سے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور انہوں نے سواد اعظم کے اوپر، میں اب پھر وہ حوالہ پیش کروں گا جیسے تقویت الایمان والے نے تمام امت مسلمہ کے اوپر شرک کے فتوے لگائے، اور قرآن کی آیات جو کفار کے متعلقہ تھیں ان کو، کفار کی متعلقہ آیات کو مسلمانوں پہ چسپا کر کے اس نے امت محمدیہ کے اوپر تمام سواد اعظم کو مشرک ثابت کیا۔ اور یہی پیر اسقانی جو ہے امام کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، خدا کی قسم میرے پاس وہ شاید وہ گروپ بھی موجود ہو جس میں اس کو ایڈ کیا تھا، یہ امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہا تھا، اور منی کے حوالے سے کہ منی پاک ہے ناپاک ہے، اس کے حوالے سے قادیانیوں کے گروپ میں اس کے ساتھ ایک بندہ اور بھی ہے، اس کی آڈیوز میں سناتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جو قادیانی ہے وہ تو جناب میرا پیر و مرشد ہے، وہ وہابی بنا ہوا تھا، اس کی آڈیوز بھی موجود ہے، اس کے ساتھ مل کے، اس کا نام مجھے ابھی یاد نہیں ہے، میں وہ واٹس ایپ گروپ سے نکال لیتا ہوں، تو اس کے ساتھ مل کے یہ امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کو کہ فقی مسائل کو لے کر بکواسات یہ کر رہے تھے۔ پھر میں نے اس کو ایڈ کیا، ایڈ کر کے میں نے امن نذیر صاحب کو میں نے شکایت کی، میں نے کہا امن نذیر صاحب یہ جو بندہ آپ نے اپنے گروپ میں رکھا ہوا ہے یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کی بڑی بڑی گستاخیاں کرتا ہے، اور وہ امن نذیر صاحب کو کیا ہوا میسج مجھے آج بھی میرے پاس موجود ہے، اور میں نے ان کو کہا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں پہ پھر پیر اچکانی دیکھو کتنا بڑا گستاخ ہے، وہ کہہ کے گیا کہ تم مردوں سے کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مردہ ہے، معاذ اللہ۔ صحیح حدیث کو تم ضعیف حدیث تو ثابت نہیں کر سکے، جرا تو پیش نہیں کر سکے۔ میں نے وہ سارے حوالے لگائے سب بھائی، امام حجر اسقلانی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، اور صحیح اسی حدیث کے نیچے وہ بلال بن حارث، وہ جو ہے نا مالک الدار والی یہ روایت ہے، اور اس کے بعد امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بلال بن حارث سے جس کو انہوں نے کہہ دیا یہ تو مجہول ہے، حافظ حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ لے آئے، وہ بتایا کہ یہ بلال بن حارث تھے، اور انہوں نے خود حوالے کے نیچے لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، یہ دیکھیں اسناد ہو صحیح۔ اب انہوں نے جرا پیش کرتے ہوئے ایک دو باتیں کرنی تھی، وہ میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ جو روایت ہے اس کے اوپر انہوں نے کہنا تھا کہ یہ جی امام عامش جو ہے وہ مدلس ہیں، اور ان کی جو ہے وہ سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ ضعیف ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہنا تھا کہ امام حجر اسقلانی نے روایت کو یعنی کہ اسناد کو صحیح کہا ہے، روایت کو صحیح نہیں کہا۔ کیا کہا کہ جو روایت ہے نا، اور اس روایت میں راوی جو ہے ان کو صحیح کہا ہے، متن کو صحیح نہیں کہا، متن کے اوپر بات نہیں کی۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ بہت سی ایسی حدیث ہیں
کہ ہم دیکھتے ہیں کہ راوی تو بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن اس کا متن جو ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ 1400 سال کے بعد ان لوگوں کو پتہ چلنا تھا کہ بھائی یہ جو متن ہے متن بھی خلاف ہے۔ کسی آج تک محدث نے، کسی مفکر نے، کسی مفسر نے، کسی بھی امام نے یہ بات نہیں کی کہ یہ جو متن ہے یہ بھی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ صرف یہ اب جا کے جناب یہ اسکانی جیسے لوگ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں متن بھی حدیث کے خلاف ہے۔ کہاں خلاف ہے؟ آؤ ثابت کرو۔ متن حدیث جو متن ہے حدیث کا وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے، آؤ ثابت کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ اب میری جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا، اب میں مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ سے وہ تسمہ مانگنے لگ جاؤں گا؟ ظاہری بات ہے میں اسباب کی طرف لوٹوں گا، اور اسباب کی طرف لوٹ کے دکان پہ جاؤں گا، تسمہ لوں گا، اور جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مشکل آ جائے، آپ کو کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے، اللہ سے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی تو عقیدہ دے رہے ہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں مقرب بندے ان سے استغاثہ کا بھی تو عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ اب میں جب دکان سے طلب کروں گا تو کیا پھر اس حدیث کے مطابق میں مشرک ہو جاؤں گا کہ نہیں؟ کہ بھائی مجھے تو اللہ سے مانگنا تھا وہ تسمہ، میں دکان والے سے مانگ رہا ہوں، تو لگاؤ یہ فتویٰ۔ اب میں نے جب ان کے گھر سے دلیل دی کہ بھائی ضعیف حدیث، فار ایگزامپل مثال کے طور بالفرض محال مان لیتے ہیں، تو بتاؤ تمہارا بڑا کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل کرنا جائز ہے، تو کہتا ہے بڑوں کو لے آتے ہیں آگے، تو کیوں کہتے ہو ان کو پھر شیخ الاسلام؟ کہو یہ ہمارے قابر نہیں ہے۔ میں ایک حوالہ نہیں سینکڑوں حوالے تمہارے گھر کی کتابوں سے دوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام سنتے ہیں اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور تو ان کو مردہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ سبحان اللہ۔ میدان میں نکل میدان میں ابن تیمیہ ان کا کہہ رہا ہے کہ جناب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سلام سن کر جواب عطا کرتے ہیں، وہ جو مردہ ہے وہ کیسے جواب عطا کرے گا؟ فتاوی نظیریہ کا حوالہ پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اصل میں نا السلام نے خود عثمان بھائی فرمایا ہے کہ عثمان عند بھائی پیر القبور صاحب نے قبر کے سمجھا نزدیک تھا، درود بھیجو۔ میں پیر سنتا صاحب ہوں نے یہ مردہ سمجھا سنتا تھا عثمان بھائی پیر صاحب نے اصل میں یہ سمجھا تھا کہ جو ہے نا میں جیسے جاتا ہوں نا ادھر آمن نذیر صاحب کی براڑ پہ، تو یہاں پہ بھی مجھے ویسا ہی پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے نا کہ بھائی اب ہم نے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا رویہ تھوڑا سا بدل لیا۔ اب یہاں پہ جو جس طرح کا بن کے آئے گا نا اس کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا۔ یہاں پہ جو اب وہابی بن کے آئے گا نا اس کو وہابیوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں پہ لحاظ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، اب یہاں پہ کوئی لحاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تو دیکھیں پیر صاحب آپ کو پھر چیلنج ہے، آپ کا چیلا چماٹا نیچے بیٹھ کے کو سن رہا ہو، آپ کو یہ چیلنج ہے، اور آپ کی قبر کی دیواروں تک جب تک آپ قبر میں نہیں پہنچ جاتے تب تک آپ کو چیلنج ہے کہ اس روایت کو آپ نے ضعیف ثابت کر کے دکھانا ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف والی روایت کو ضعیف کر کے دکھانا ہے آپ نے۔ ادب المفرد کے اندر جو روایت ہے یا محمدہ والی روایت جو ہے وہ آپ نے اس کو ضعیف ثابت کر کے دکھانا ہے۔ یہ روایتیں ساری جو یہ ہم نے نہیں لکھی، امام بخاری لے کے آئے ہیں ادب المفرد کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حافظ ابن کثیر لے کے آئے ہیں اس کو، علامہ حجر اسقلانی اس روایت کو فتح الباری کے اندر لے کے آئے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دیگر میں آپ کو درجنوں کتابوں کے حوالے میں آپ کو دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہر ایک نے لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے اس کے رجال ثقہ ہیں، اس کے کسی نے جس نے اس کی سماع کی تصریح کے اس کے اوپر اگر کسی نے جرح کی ہے نا، سماع کی تصریح بھی موجود ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ یعنی جو علامہ حجر اسقلانی کے اوپر جھوٹ بند ہے اور نبی علیہ السلام کے اوپر جو جھوٹ بند ہے، اس کا آپ نے جواب آپ نے دینا ہے، اور آپ کو اب ہمیں جہاں بھی ملیں گے آپ سے ہم نے اس کا جواب مانگنا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا میری بات، یہ جو آپ یہاں پہ آ کے پھاڑا مار کے گئے ہیں نا، اب آپ سے ہم نے اس کا سوال کا جواب آپ سے اب لینا ہم نے جی۔ البدایہ والنہایہ اس کے صفحہ 84 کے اوپر جناب ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہے یہی۔ اچھا کہتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں کہ امام عامش مدلس ہیں۔ اچھا جی، امام احمد مدلس ہیں، لیکن آگے میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے، میزان الاعتدال میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی تو پڑھنا ہے کہ تم لوگوں نے عام سادہ عوام کو گمراہ کرنا ہے، بیوقوف بنانا ہے۔ امام عامش مدلس ہے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ ان کہیں
ان کہیں تو تدریس کا احتمال عارض ہوتا ہے، مگر علاوہ ان شیوخ کے جن سے وہ اکثر روایت لے کے آتے ہیں۔ محدثین کا یہ اصول ہے امام اعمش کے بارے میں کہ جب وہ ان کہیں تو ٹھیک ہے، وہ تدریس کا احتمال عارض ہوتا ہے، لیکن اگر وہ ان شیوخ سے روایت لیتے ہیں جیسے ابراہیم، ابی وائل، ابی صالح علیہ رحمہ اللہ، اگر ان کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں جن سے وہ اکثر روایت لے کے آتے ہیں، بلا شبہ اس نو سے ان کی روایت اتصال پر ہی محمول ہوگی۔ دیکھیں یہ میزان الاعتدال میں حوالہ، پہلا حوالہ۔ آگے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں۔ اچھا، ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ جگہوں پہ طبقہ ثانیہ نہیں ہے، دوسرا بھی طبقہ جو ہے وہ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے، لیکن یہ جو میں حوالہ پڑھ رہا ہوں نا، یہ کتاب طبقات المدلسین میں، اس میں ہے کہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں۔ اچھا، جن کے بارے میں الحافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی اس طبقے میں ان ائمہ حدیث کو شمار کیا گیا ہے جن سے تدریس کا احتمال ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح روایات لی ہیں۔ کتاب طبقات المدلسین، اور تمہاری جرح تو ہم ادھر ہی پھینک کے تمہارے سامنے پھاڑ کے ہم رکھ دیں گے، تم جو جرح پیش کرتے ہو، نام نہاد مسلمانوں پہ تم لوگ فتوے۔ آگے سنیں اگلا والا فتح الباری میں، وہ میں نے عربی متن کے ساتھ بھی بھیجی تھی، بلال بن حارث رضی تعالیٰ عنہ، جن کو انہوں نے تیسری جرح پیش کرنی تھی کہ یہ جو شخص ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر گئے ہیں، یہ جی مجہول ہیں، ان کا پتہ ککھ نہیں ہے، یہ ان کی جرح ہے۔ تو اس کو بھی ہمارے امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان کو بھی بتا دیا کہ وہ کون ہے، بلال بن حارث، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ابن شیبہ میں یہ جو حدیث آئی ہے اسنادہ صحیح، ٹھیک ہے، یہ جو ابی صالح وہ جو ہیں اس کے امام عامش کے، جو ابھی میں نے حوالہ پڑھا تھا میزان الاعتدال سے، کہ جب یہ اپنے شیوخ ابی صالح سے روایت لیں گے تو بالکل وہ ٹھیک مانی جائے گی حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن ابی شیبہ سے روایت آئی ہے یہ بالکل صحیح ہے، جو کہ روایت ابی صالح بیان کر رہے ہیں مالک الدار سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تیاری ان کی ہوتی نہیں ہے، آ جاتے منہ اٹھا کے۔ ایک دن یہ پہلے بھی آئے تھے کسی کی براڈ پہ، تو ہم نے یہ کہا کہ یار چلو رد قادیانیت پہ بات ہو رہی ہے تو چلو یار چھوڑو یار، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے سمجھا ہوا ہے میں لوارس، ٹھیک ہے نا جی۔ تو الحمدللہ احناف جو ہے نا بریلوی کو لوارس نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے سروں کے تاج موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو چھتر پھیرنے کے لیے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ نے بالکل ٹینشن نہیں لینی، بالکل سکون سے جا کے سونا ہے آپ نے، ٹینشن فری ہو کے، اور جب دل کرے نا یہاں پہ آنا ہے بغیر گالم گلوچ کے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات ہوگی، اور بات ہوگی حوالوں کے ساتھ۔ میں نے تو آتے ہی کہا تھا یار اس بندے کو، یار عثمان بھی اتنی لمبی بحث ہونی ہی نہیں تھی، اسے کہنا تھا یار جرا پیش کرو، آپ نے جرا کا جواب دے دینا تھا، اس کا منہ بند ہو جانا تھا۔ یہ بات ایسے بندے کو منہ چپ کروانے کے لیے، بند کرانے کے لیے صرف دو ٹوک بات فٹافٹ۔ جی عثمان بھائی۔ ابو حسن بھائی، یہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ ان کا ذہن میں یہ تھا کہ جس طرح میں دوسری براڈوں پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آ کے میں کوئی نہ کوئی جو بات کر دوں گا لوگوں نے جناب منوان تسلیم کر لینی ہے، اور آتے ہی جناب انہوں نے کہہ دیا جی کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، حالانکہ اس کے اوپر ان سے بار بار کہا گیا کہ آپ موضوع چینج نہ کریں۔ یہ بار بار کبھی قادیانی کے اوپر جاتے تھے، حالانکہ مرزا قادیانی جو تھا وہ بھی غیر مقلد تھا، ٹھیک ہے، اور بار بار یہ قادیانی کے اوپر جاتے تھے اور موضوع کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سے بار بار یہی مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو تیاری کر کے آ جائیں، اس روایت کے اوپر آپ نے جرح پیش کرنی ہے تو آپ آئیں میدان کے اندر، پوری تیاری کے ساتھ آئیں، لو جی میں ابھی کر سکتا ہوں، ابھی کر سکتا ہوں، جبکہ بار بار انہیں یہ بات کہی گئی کہ آپ موضوع کو چینج نہ کریں۔ لیکن یہ بندہ نہ اس حدیث مبارکہ کو آپ ضعیف کہہ تو بیٹھا، لیکن اور اس کے بعد بہت سارے آئمہ مجتہدین کو اس نے اپنی پاکٹ کے اندر ڈال لیا، نعوذ باللہ، اور اس کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر جو ہے وہ
یہ عجیب سی بات کی جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روزہ اطہر میں زندہ ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یہ لوگ خود مردہ ہیں. میں تو ایکچولی یہ جو آئے تھے ان کو میں مردہ سمجھتا ہوں. سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. جبکہ اللہ والے جو ہیں وہ جب قرآن میں آ گیا کہ شہید زندہ ہیں تو جن کی وجہ سے شہادت ملتی ہے، جن کا کلمہ پڑھ کے ہمیں شہداء کو شہادت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں کیا اس طرح کا گمان رکھا جائے گا؟ بڑے عجیب قسم کے تم لوگوں کے نظریات. لودھی بھائی ایک حوالہ پیش کروں گا، فتاویٰ سنائیہ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو اولیاء ہیں نا، شہداء ہیں، ان کے اوپر نص موجود ہے کہ وہ زندہ ہیں، نبی زندہ نہیں ہیں. فتاویٰ نظیریہ والا کہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں، اور فتاویٰ سنائیہ والا کہتا ہے کہ یہ جو نص موجود ہے نا قرآن میں، یہ اولیاء اور شہداء کے بارے میں ہے کہ وہ زندہ ہیں، انبیاء کے بارے میں کوئی نص موجود. وہ بھائی دیکھو، اور جن کے صدقے اولیاء کو، شہداء کو یہ رتبہ مل رہا ہے وہ مردہ ہیں، اور جو شہید ہیں یا اولیاء ہیں وہ زندہ ہیں ان کے نزدیک. دیکھو بھائی، جب ایک چھوٹے کے لیے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ وہ زندہ ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ انبیاء کے لیے تو وہ بدرجہ اولا ثابت ہو جاتی ہے. یہ اب ایسے دیکھ انہوں نے شریف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنے روزہ اطہر میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں. پھر بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء موجود، امام الانبیاء میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. تو پتہ نہیں کس یہ اندھیروں کے اندر یہ اور مسلمانوں کے بوز کے اندر، میں تو سمجھتا ہوں یہ بوز ہے ان کا نا، اور کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں اور مسلمانوں یعنی کہ وہ دوسری براڈوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ جناب کخ ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے سامنے ہم جو بات کہتے ہیں وہ جناب واہ واہ کرتے ہیں. تو ادھر بھی ان کو بھی کخ نہیں پتہ ہوگا، مفتی صاحب بھی ادھر موجود نہیں ہیں، تو یہ نا ان کے شاگرد ہیں، یا یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ ان کے شاگرد ہیں کہ نہیں، تو ان کو بھی کخ نہیں پتہ ہوگا. میں جا کے کہوں گا یہ تو ضعیف ہے، اور پھر میں جناب مارکا مار لوں گا. مارکا مارنا تھا تو پھر پیش بھی کرتا جیرا، پھر بتاتے ہیں ہم. آپ نے یہ جو مفتی راشد صاحب کی تصویر لگائی ہے، اللہ پاک ان کی عمر میں، ان کے علم اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے، تو میرا خیال ہے یہ اس تصویر کو دیکھ کے نا ان کے اندر چلبل شروع ہو گئی تھی شاید. جی جی، یہ سنے جی، حدیث صحیح البخاری کی 3596 حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مدینہ سے باہر نکلے، شہدائے احد پر نماز پڑھی جیسے کہ پڑھی جاتی ہے میت پر. اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لائے، فرمایا کہ میں حوض کوثر کے دن تمہارے لیے میر سمان بنوں گا، گواہی دوں گا تم پر، اور اللہ کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نگاہ دیکھیں اور سما دیکھیں. وہ ایک پتھر ہے نا، وہ جو جہنم میں گرایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ کہ 700 سال، پتہ نہیں 700 سال، پتہ نہیں کتنے وہ سال ہیں، ان سالوں میں وہ گرایا گیا تھا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سما دیکھیں کہ ہم ادھر امتی ادھر بھی پکارے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ سنوا دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے وہ سنتے ہیں. تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں حوض کوثر کو. دیکھیں کہ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں کہ قیامت آ بھی گئی ہے، اور حوض کوثر کو وہ دیکھ بھی رہے ہیں. فرمایا مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں بھی دی گئیں، اور قسم اللہ سے. آنکھوں کی بصیرت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. اب دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جب قسم کھا لیں نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں محدثین، اس میں کسی قسم کی تعویل بھی نہیں ہے. اچھا، قسم اللہ کی کھائی ہے، کہتے ہیں قسم اللہ کی مجھے تمہارے بارے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے. اچھا، اب آگے الفاظ ہیں تو میں تو اس سے ڈرتا ہوں کہیں دنیا داری میں پڑھ کے ایک دوسرے سے رشک و حسد کرنے لگو گے، یعنی کہ اس سے ڈرتا ہوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا،
یعنی کہ اگر کوئی کہے یہ صحابہ کو کہا گیا ہے کہ تم شرک نہیں کرو گے لیکن امت شرک کرے گی، تو کیا صحابہ جو ہیں وہ ریاکاری پہ کرنے والا مان لو گے تم لوگ؟ آگے تو ہے کہ وہ ریاکاری میں پڑ جائیں گے، تو صحابہ کیا ریاکاری کیا کرتے تھے؟ وہ جن کے طریق پر چلنے پر ہمیں جنت حاصل ہونی ہے، تو کیا پھر وہ ان کو ریاکار مانو گے؟ اس لیے اس کا خطاب امت کے ساتھ ہے کہ یہ جو امت ہے یہ شرک نہیں کرے گی۔ اور ایک اور حدیث ہے اس سے بھی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ امت جو ہے وہ شرک نہیں کرے گی۔ تو یہ تو خود صحیح بخاری سے، اور اس کو ابن کثیر جو ہے وہ اپنی روایت ایک اور ہے کہ جس میں کہ شرک کا فتویٰ لگانا، مسلمان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانا، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خوارج کی نشانی تھی کہ وہ کفار کے متعلقہ آیات کو مسلمانوں پہ چسپا کر کے امت پہ شرک کے فتوے لگایا کرتے تھے۔ تو وہ میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اسد بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے، میں حوالہ دیتا ہوں وہ۔ جی میں نے عثمان بھائی بات کر جی جی کریں بھی بھائی۔ اچھا میں بڑا ہی سوچ میں پڑ گیا ہوا ہوں اس مسئلے پر کہ مدینہ پاک میں یہ جو بات کر کے گئے ہیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو ہم نے تو بہت زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کے نام کے ساتھ پیر لگتا ہے، نام کے ساتھ پیر لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مردہ مانے، ہم تو اس کو پاؤں کی جوتی کے برابر لکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اپنی بات کر رہا ہوں، میں اس کو اپنی جوتی کے نوک پر لکھتا ہوں۔ دوسری بات، جہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در بار ہے، وہاں پر میں خود گیا ہوں اور ادھر میں نے اہل حدیثوں کو دیکھا۔ اہل حدیثوں ہی کا ہی ہولڈ ہے نا ادھر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ تو کیا ادھر کوئی کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگا رہا؟ ادھر کچھ بہت ہی بیماری پڑی ہوئی ہے ان لوگوں کو، یہ سب کو جو اٹھتا ہے میرے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر آ جاتا ہے، جو اٹھتا ہے مولا علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو اٹھتا ہے جناب ازواج کی گستاخی کرتا ہے، جو اٹھتا ہے شہداء کی گستاخی کرتا ہے، یہ مردہ ہے تو وہ مردہ ہے تو یہ مردہ ہے، تو تم لوگ خود مردہ ہو۔ ادھر مدینہ پاک میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو لوگ جہاں سے فتوے جاری ہوتے ہیں پوری دنیا کے لیے، وہاں پر تو کوئی فتویٰ نہیں ہے، وہاں پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ مان رہے ہیں، ادھر تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مان رہے ہیں۔ اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ادھر متوے سے میری بات ہوئی ہے جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ابھی بھائی دیکھیں، بات ہو رہی تھی اس بندے سے علی مسلم کے، وہ جو ایک نا براڑ لگاتا ہے کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، مرزائی، قادیانی سارے مشرک ہیں، ہم بالکل صحیح ہیں۔ اب جب اس کے سامنے کہا کہ بھائی اچھا تو کس فرقہ سے، تو وہ کہتا ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی ہوگا، کیونکہ 73 فرقے کہاں ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ تو وہ اس حدیث کا بھی منکر ہوا۔ پھر جب اس کے سامنے عقیدہ پیش کیا صحابہ کا، کیونکہ اس عقیدے کو لے کے اس نے اس دن بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ، اس بندے نے مردہ کہا، اور ان کو بت بھی کہا، اور اسی طرح ان کی مثالیں قرآن بتوں کے ساتھ ملا کے پیش کرنی شروع کی۔ بھائی بات تو ہم اس سے کر رہے تھے، تم جو ہے وہ بیچ میں آگے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہو۔ تو بات تو ہمیں اس سے کرنے دو نا، تم لوگ جو بیچ میں آ کے گستاخی، بھائی ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ تم آگے ہم سے بحث کرو۔ اب جب وہ فتاویٰ ثنائیہ پیش کیا ہے تو وہ کہتا ہے فتاویٰ ثنائیہ کو ہم حجت مان لیں۔ بھائی حجت مانو، تم اس کو شیخ الاسلام، پتہ نہیں ابو الوفا ثنا کیا کیا کہتے ہو۔ عثمان اچھا بھائی آج کے بعد جو ہے نا، آج کے بعد اس بندے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی سے مراد یہ نہیں کہ اس کی بدتمیزی ہم نے کرنی ہے اس کے ساتھ۔ آج کے بعد یہ جہاں پہ بیٹھا ہوگا نا، اس کو جا کے اس سے پوچھنا ہے کہ وہاں سے جو تو بھاگا ہوا ہے، وہ جو تو وہاں پہ تو نے سند کے اوپر تو نے کلام کیا تھا روایت کے اوپر، وہاں پہ اب کیوں نہیں آتا وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، یہ اس نے جو پیر اسکانی اور اصلی حنفی جو اس نے لکھا ہوا ہے نا، یہ اس نے طنزاً لکھا ہوا ہے، یہ خارجی ہے، یہ طنزاً اس نے لکھا ہوا ہے، یہ اس نے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، امام ابو حنیفہ رضی تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی گستاخی کیا کرتا تھا، اب چونکہ مجھے وہ ساری نکالنی پڑیں گی،
وہ سارے واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. اور آمن نذیر صاحب کو کیا ہوا جو میسج ہے وہ تو میرے پاس موجود ہے. آمن نذیر صاحب کو میں نے میسج کیا کہ یہ بہت بڑی توہین کرتا ہے قادیانیوں کے گروپ میں مسلمانوں کو ساتھ ہے, ان کے ساتھ فقہی مسائل کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے, گستاخی کرتا ہے. تو آپ نے اس کو اپنے گروپ میں شامل کیا ہوا ہے. تو بھائی انہوں نے کوئی کان ہی نہیں دھرے. یہ اب حوالہ لے لیں تفسیر ابن کثیر کا, اور سورہ الاعراف ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسند ابو یعلا میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں تم میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ جو قرآن پڑھ لے گا, اسلام کی چادر بھی اوڑھ لے گا اور دینی ترقی بھی کرے گا, ایک دم اس سے ہٹ جائے گا, اسے پس پشت ڈال دے گا, اپنے پڑوسی پر تلوار لے دوڑے گا, اس پر شرک کی تہمتیں لگائے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی تعالیٰ عنہ یہ سن کر انہوں نے دریافت کیا, پوچھا کہ یا رسول اللہ کا لفظ بھی ہے کہ یا رسول اللہ, مشرک ہونے کے پھر قابل کون ہوگا زیادہ؟ فرمایا کہ تہمت لگانے والا. تو فرما دیتے ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ ہاں میری امت جو ہے وہ شرک کرے گی, تو ان میں سے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ تہمت لگانے والا جو ہوگا وہ دونوں کو ایک لوٹ جائے گی اس پہ لوٹ جائے گی بات کہ دونوں میں ایک کہنے والا جو ہے نا وہ جیسے ہے نا کہ اگر کوئی کافر نہ ہوا تو ایک ان میں سے ضرور کافر ہو جائے گا. تو فرما دیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر, کیونکہ دوسری طرف حدیث موجود ہے کہ یہ اس امت پر شرک کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو فرمایا کہ تہمت لگانے والا وہ مشرک ہوگا. آگے ہے کہ فرمایا کہ وہ کون ہوگا, تہمت لگانے والا یا وہ تہمت لگا رہا ہے جو وہ, یا جسے تہمت لگ رہی ہے؟ فرمایا نہیں, تہمت دھرنے والا جو ہے نا وہ مشرک ہو جائے گا. ہمارے عقائد ہماری کتب میں لکھے ہوئے ہیں, اور کل بھی ہم نے فتاوی رضویہ کے اوپر 2 حوالے پیش کیے تھے کہ اہل سنت کا استمداد کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے. اور یہ عقیدہ شاہ عبدالعزیز, شاہ عبد القادر, شاہ ولی اللہ, یہ ہندوستان کے جو غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ, ان کی ساری کتب میں یہ فتاوی یہ موجود ہے. اور کل وہی فتاوی جو ہے میں فتاوی رضویہ سے پڑھ رہا تھا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ بھائی کوئی کسی کو قادر و مطلق بذات جانے, حقیقی استمداد کرنے مدد کرنے والا جانے, اور پھر اس کو پکارے, وہ مشرک ہو جائے گا, جو کہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ بالکل اس کی پکڑ ہے. لیکن اگر کوئی ان کو اللہ کا بندہ جان کر استمداد کرتا ہے, اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سنتے ہیں, تو اس وسیلہ کو لے کر کہ وہ ہمارا وسیلہ بنتے ہیں, اس طرح اگر کسی نے پکار لیا تو وہ مشرک نہیں ہوگا. اور اس کے اوپر ہم دلائل دیتے ہیں. یہ جو تفریق کرتے ہیں نا غائب کی, دور کی, قبر کی, اس پر بھی انشاءاللہ وہ سارے دلائل ہم دیتے ہیں. آ جائے کسی نے اس پر بات کرنی ہے. ایک بندہ وہ آیا تھا بھائی علی مسلم, وہ تو اپنی چھترول کروا ہی رہا تھا, تو بیچ میں ہی اسکانی آ گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مردہ مان کے چلا گیا. اور میں نے حوالہ پڑھا ہے فتاوی نظیریہ کا, وہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں, تو لگا اس کے اوپر فتاوی نظیریہ والے کے اوپر. جی لودھی بھائی. نہیں, یہ پیر صاحب جو ہیں یہ اپنے آپ کو فتاوی نظیریہ والوں سے بھی زیادہ بڑے خود ساختہ مجتہد سمجھتے ہیں, تو اس پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ ابو حسن بھائی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ لودھی بھائی بات پھر وہی ہے بھائی جان کہ منہ اٹھا کے تو ہر جگہ پہ جا کے چلتی مشین جو ہے نا گنے والی, اس میں جب بندہ ہاتھ دے گا نا تو پھر اس کا حال وہی ہوگا جو گنے کا حال ہوتا ہے. چلتی مشین میں ہاتھ دینے سے اس لیے منع کیا ہے نا, بچپن سے ہم نے سنا ہے کہ چلتی مشین میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. تو پیر صاحب نے دیا چلتی مشین کے اندر ہاتھ, تو وہ ظاہری بات ہے پیر صاحب کے ساتھ تو وہی ہونا تھا نا پھر. ہاں جی ہاں جی, ہوں ہے کہ ہوں پیر صاحب جڑے نا اگر تے ہوں گے حلالی, اگر تے ایک باپ کی اگر پیر صاحب اولاد ہوں گے تو یہ اب آئیں گے اس روایت کے اوپر جرا ہمارے ساتھ کریں گے, اور دیگر بھی جتنی بھی روایتیں ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ ساری روایتوں کے اوپر ہمارے ساتھ جرا کریں گے, اور یہ بتائیں گے کیا یہ روایتیں ہم لے کے آئے ہیں کتابوں کے اندر, کیا یہ عقیدہ ہم نے جو ہے یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ساری باتوں کا جواب یہ پیر صاحب اب دیں گے یہاں پہ آ کے.
ٹھیک ہے جی. ایک البانی کو لے کے آگے، البانی تو اتنا بڑا وہ بےایمان اور اتنا بڑا وہ دجل کرنے والا آدمی تھا کہ ایک راوی کو لکھ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، اور اس کے بعد اپنی ہی کتاب کے اندر اس راوی کو صحیح بھی کہہ رہا ہے. ایک راوی اس کو مجہول کہہ رہا ہے، مجہول الحال، اور اسی راوی کو آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ یہ راوی بالکل سکھ ہے، بالکل صحیح راوی ہے. نہیں تو مالک دار جو راوی ہیں، مالک دار یہ تابعی ہیں، اور یہ حضرت عمر فاروق کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ ان کو اس نے مجہول الحال لکھا ہے. اس نے اس روایت کے پیرائے میں، اس روایت کے تناظر میں اس نے جو ہے، اس نے البانی نے مالک دار جو ہیں ان کو اس نے مجہول الحال لکھا ہے، اور پھر دوسری جگہ پہ انہی کو مالک دار کو اس نے سکہ بھی لکھا ہے، ان کی تصحیح بھی کی ہے. ایسا تو وہ بے ایمان آدمی تھا. نہیں تو وہ اور باقی اتنے بڑے ائمہ کا نام ہم نے لیے ہیں، علامہ حجر اسقلانی، حافظ ابن کثیر، ٹھیک ہے جی. بہت سارے ائمہ ہیں یار جن کے نام لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اس کی تصحیح کی ہے. بہت سارے ہیں، ایک نہیں ہے، یہ دو نہیں ہے. یہ بیٹھتے تو صحیح، بات تو کرتے یہاں پہ. فٹافٹ انہوں نے بھاگنے کی ہے. انہوں نے وہ جو بدتمیزی اس نے کرنی شروع کی تھی نا کہ میں نے یہ قادری پادری سارے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، وہ اس نے بدتمیزی کی ہی اس لیے تھی کہ تاکہ یہ مجھے کک آؤٹ کر کے مجھے باہر نکال دے. آپ بات سمجھ نہیں رہے تھے، بھاگنے اسے دینا نہیں تھا ہم نے. جی بالکل آپ نے. اچھا آج مجھے نا وہ مرزا جونیئر منگول چھوکرے کی ایک بات یاد آ رہی ہے ابو حسن بھائی، کہ وہ کہتا ہے جناب کہ خبردار اہل سنت سے، سنیوں سے مناظرہ کوئی نہ کریو. ان کے بعد جب یہ دلائل دیتے ہیں نا تو یہ منہ اڈ کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں یہ بھی نکلتا ہے، اس میں یہ بھی روایت ہے، اچھا یہ حدیث بھی موجود ہے، اچھا فلانے محدث نے بھی اس کی جناب اس کو صحیح کہا ہے. پھر منہ اڈ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بات کرنا بڑا ہی آسان ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب دلائل کی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے جناب بڑا حوصلہ چاہیے. پیر صاحب اصل انفی کدی ٹکرے نہیں تھانو. اللہ عظیم میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ یہ لوگ کبھی آج تک میں نے کسی مناظرے میں نے نہیں دیکھا کہ یہ حنفیوں کے سامنے کہیں ٹکے ہوں کبھی. واللہ العظیم میں یہ باہر یہ ذکر و اذکار شروع ہو گئے ہیں، سپیکروں میں آواز آ رہی ہے. میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے انگلش کے اندر ڈیبیٹس دیکھی ہیں، میں نے عربی کے اندر ڈیبیٹس دیکھی ہیں، میں نے دیگر اور بھی بہت ساری زبانوں کے اندر ڈیبیٹس دیکھی ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو یہ غیر مقلد یا اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، یہ کبھی کسی میدان کے اندر یہ کبھی کھڑے ہوئے ہوں. واللہ ان کی ہر جگہ پہ ان کی درگت بنی ہے، ان کی ہر جگہ پہ ان کی درگت بنی ہے. جی ایک اور حوالہ لے لیں، عقائد علماء اہل سنت دیوبند المحند علی المفند میں خود انہوں نے عقیدہ اپنا بیان کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہ جو پیر اسکانی آیا تھا، پیر بھی نہیں ہے، اچھا یہ جو آیا تھا اس کی اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حیات انبیاء، ٹھیک ہے. میں نے جی عثمان بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا جی میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ حیات انبیاء کے اوپر تو تمام کا اتفاق ہے. تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گستاخی کر سکتے ہیں، ان کو مردہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ عقائد علماء اہل سنت دیوبند میں وہ فرماتے ہیں 22واں سوال کا یہ مسئلہ کہ جو شخص معتقد ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے عالم ارواح سے دنیا میں تشریف لانے کا، پس خواص میں سے کسی بزرگ کے لیے کسی خاص روح پر فتوح کے تشریف لانے میں تو کچھ استبعاد نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے. اتنی بات کا عقیدہ رکھنے والا برسر غلطی بھی نہ سمجھا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں باذن خداوندی. عالم کون میں جو چاہتے ہیں کہ تصرف فرماتے ہیں، مگر نہ بائی مانا کہ حضرت نفع اور نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ نفع اور ضرر پہنچانے والا بجوز اللہ کے کوئی نہیں ہے. چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مالک نہیں، اپنے نفس کے لیے بھی
نفع کا اور نہ نقصان کا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ تو اللہ کی عطا سے نفع نقصان کے مالک بھی مانتے ہیں، اور یہاں پہ قبر شریف میں زندہ بھی مان رہے ہیں۔ اور فتاوی نظیریہ میں بھی میں نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں۔ یہ فتاوی نظیریہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ جی، تمام کے تمام مکاتبہ فکر کا بھائی اس کے اوپر اتفاق ہے، انبیاء علیہم السلام زندہ ہیں، سنتے ہیں، لیکن کوئی آ کے یار عجیب سی بات نہیں ہے حبیب بھائی کہ بندہ جو یہ ہے جو اعتراض ہے عثمان بھائی، یہ تو 1855-56 یعنی 18ویں صدی میں پہلی دفعہ ہوا ہے میرے خیال سے۔ اس سے پہلے تو یہ اعتراض پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، چاہے وہ حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو یہ تو ایک اجماعی عقیدہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ آ کے انہوں نے ایک نئی کہانی جناب مرزا قادیانی کی طرح پھینک دی۔ جی اب یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، اب دیکھیں یہ حسن حدیث ہے۔ اچھا اب دیکھیں کہ اس حدیث کے مطابق اماموں نے اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے کہ یہ جو لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری روح مجھے لٹا دیتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگی کہ کیا اللہ تعالیٰ بار بار ان کے جسم سے روح نکالتا ہے پھر دوبارہ ڈال دیتا ہے؟ تو یہ تو ایک تکلیف دہ عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ تو محدثین کے اس کے اوپر کلام ہے، محدثین نے اس کے اوپر فرمایا کہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی جاتی ہے، بار بار روح ڈالی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی روح لٹانا مطلب اللہ تعالیٰ متوجہ کر دیتا ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ اپنے امتیوں کی بات کا سلام، یعنی کہ اپنے امتیوں کے سلام کا وہ جواب عنایت فرماتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ ان کی روح کو متوجہ کرتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ جیسے کہ وہ کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے مردوں سے، قبر والوں سے، حالانکہ وہ تفسیر نہیں ہے اسی کی۔ اگلی جو ہے یہ سورہ النمل جو ہے نا 81 سورہ النمل کی، وہ آپ پڑھیں تو اس میں ہے ان کا جو الزامی جواب میں دے رہا ہوں، حالانکہ وہ تفسیر بنتی نہیں ہے، وہ اور ہے تفسیر اس کی۔ کہتے ہیں تو نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے پھیر کر راہ پر لانے والے بن سکتے، بس تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں ہے کہ تم یہ قبر میں پڑے ہوئے ان کو نہیں سنا سکتے، یہ جو قبر میں پڑے ہیں ان کو نہیں سنا سکتے۔ اس کا یعنی کہ وہ تفسیر، مفہوم، تشریح اور ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل یہ ہے کہ جیسے کوئی بندہ چلا گیا دنیا سے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو سنانا نہ سنانا ایک برابر ہوگا، مطلب کہ اب یہ لازم نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ چلا گیا دنیا سے، اب اس کو قرآن یا تعلیم دینی یا اس کو جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کا کہنا، تو اب کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ اس کی تفسیر ہے، وہ تمام کی تمام تفاسیر جو ہے نا وہ اٹھا کے اس کا مفہوم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ وہ مثال دی ہے، ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کو کیا نصیحت کی جائے گی؟ کچھ بھی نہیں، اس کے بعد تو کچھ نصیحت نہیں ہوگی ان کفار کے متعلقہ جو آیات، یہ آیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لے آئے ہیں، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی تفسیر ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آ گیا کہ آپ جو قبر میں چلیں ان کو سنا ہی نہیں سکتے۔ اگر نہیں سنا سکتے تو اگلی آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں، تم تو انہی کو سنا سکتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ تو پھر یہ الزامی طور پر اگلی آیت بھی ہم پیش کر دیتے ہیں، اس طرح یہ نہ ہوتا ہے۔ جی عثمان بھائی،
اشہد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذرا ترجمہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی اشہد اس کا مطلب ہے کہ وہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جی اللہ ایک ہے اور وہ اللہ کے رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، ہاں جی، اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو ہیں کا لفظ ہے، یہ حال کا ہے، ماضی کا ہے، مستقبل کا ہے، یہ کون سا صیغہ ہے؟ اصل میں بھی بھائی یہ تھوڑی سی نا اصل میں بات آپ کی درست ہے، لیکن یہ کہ ذرا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ علمی طور پہ جب کسی کو جواب دینا ہو نا تو پھر وہ اس میں یہ اس طرح کی دلیل تو نہیں دے سکتے نا، وہ تو پھر ہم نے کتابوں سے ہی دکھانا ہے۔ اور اس نے جس طرح سے اعتراض کیا تھا کہ بھئی یہ فلاں فلاں یہ تو روایت ضعیف ہے، یار منہ اٹھا کے تو آ گیا روایت کو تو نے ضعیف کہہ دیا ہے، تو اپنی ٹانگوں پہ تھوڑا وزن بھی تو ڈالتا نا۔ مجھے رہ کے غصہ آ رہا ہے، یقین مانے مجھے رہ کے غصہ آ رہا ہے خدا کی قسم کہ یار تو اپنی ٹانگوں پہ وزن تو ڈالتا۔ میں نے تجھے 2 دفعہ میں نے کہا ہے کہ یار تو جرا پیش کر رہے، تو کیوں یہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے؟ میں قادریوں کو اپنی جیب میں رکھتا ہوں، میں پادریوں کو اپنی جیب میں رکھتا ہوں، میں فلانے کو اپنی جیب میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیری جیب، مجھے تو لگتا ہے تیری جیبیں پھٹی ہوئی ہیں، تیری جیب میں تو آ نہیں سکتا کچھ بھی، تیری تو جیبیں پھٹی ہوئی ہیں تیری۔ جیب کسی نے کاٹی لڑی جے نہیں، وہ گزارش ہے وے، میں اس وقت صرف ترجمہ سنیا وے کہ 5 وقت تے شہادت دے انڈے نے کہ اللہ کے رسول ہیں یا پھر تھے لان نا، رسول تھے لا کے جرت تے کرن کہ رسول تھے، یہ جرت کرن نہ کوئی تے کرے، یہ جرت کوئی کر نہیں سکتا۔ او بھی بھائی یہ تے نماز دے گل سنو ادھر گل سنو منافقت نہیں، ادھر منافقت ہے کہ باہر آ کے تے مسجد چ باہر آ کے تے نماز چ باہر آ کے تے کہندے نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، جی مردہ نے، مردہ تے انہاں دے دل اپنے نے۔ بھائی یہ نماز تو باہر دی گل چھڈو سی، نماز دے وچ کہندے نے السلام علیکہ ایھا النبی، ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں خیال نہ آ جائے، خیال آ جائے تو نماز ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ان کی جو ہے منافق۔ جی لودھی بھائی یار میری چاہ سڑ گئی جے یار۔ سوری چلو کوئی نہیں، میں دوبارہ بنانا۔ تے اچھا وہ جو ہے نا میں نے کچھ حوالے اور بھی سینڈ کیے ہیں آپ کو آصف بھائی، امام عامش کے بارے میں۔ اچھا جب وہ اس روایت کے اوپر نا عثمان بھائی وہ میں نے ساری جتنی بھی میں نے وہ جب سے آپ بیٹھے ہیں نا تب سے میں اسی کے اوپر کام کر رہا ہوں، وہ سارا میں نے دیکھ لیا ہے۔ یہ جو 1-2 اعتراض انہوں نے اس روایت کے اوپر اٹھائے ہیں نا تو وہ سارا میں نے دیکھ لیا، میں نے یقین مانے ساری جی چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں۔ بول کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آصف بھائی نے ساری پٹاری سامنے رکھی ہوئی ہے، تاں تو وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ آجا جناب موضوع تے گل کر۔ اچھا اس کے اوپر نا وہ 3 وہ حوالے جو پیش کرتے ہیں نا، اس کے اوپر 3 حوالے یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ ایک تو امام شافعی کا قول پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدلس کی کوئی حدیث اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک وہ حدثنی یا سمیت نہ کہے۔ تو اسی طرح اصول حدیث کے امام ان کے بارے میں کہتے ہیں علوم الحدیث امام ابن صلاح وہ فرماتے ہیں کہ حکم یہ ہے کہ مدلس کی صرف وہی روایت قبول کی جائے جس میں وہ سماع کی تصریح کرے۔ اچھا اسی طرح وہ ایک فتاوی رضویہ سے بھی یہی اسی طرح کا قول وہ پیش کرتے ہیں۔ اچھا جی پھر عباس رضوی وہ بھی اسی طرح قول پیش کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ البانی کے حوالے سے قول پیش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ البانی جو ہے جہاں تک البانی کی بات ہے، وہ البانی ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ 3 جگہ البانی نے یہ بات کیا کہ جو مدلس کی انعنا روایت کو جو صحیح کہا ہے نا، وہ 3 جگہ پہ اس نے کہا مدلس کی جو انعنا والی روایت ہوگی وہ صحیح بھی ہے، کیا ہے وہ صحیح ہے۔
اگلی بات جو ہے وہ یہ تو البانی کے بارے میں ہوگی نا بات. وہ کہہ رہا ہے مدلس کی انانا والی روایت کو صحیح بھی کہا ہوا ہے, اور علامہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ اگر عامش ابو صالح سے روایت کرے تو اس کو اتصال پر محمول کیا جائے گا, جو میں نے آپ کو حوالہ بھی سینڈ کیا تھا. تو اس کے اوپر انہی کی کتب سے میں نے نا 5 حوالے نکالے ہیں, انہی کی کتب سے, تو وہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو تاکہ کسی دن ٹاکرا ہو تو یہ تو ان کی کتابوں سے حوالے نا ہم ایک تو حوالے کتابوں سے پیش کریں, مالک الدار کا مجہول ہونا, اور پھر بلال بن حارث رضی تعالیٰ عنہ کو قبر مبارک پر جانا, اس کا بھی سارا ان کی کتب سے پیش کریں گے. حوالے میرے پاس موجود ہیں, میں کیونکہ اب پٹاری کھول لی ہے. اچھا میں آپ کو نا وہ سینڈ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ بات کریں, میں پھر اپنا دوبارہ چائے رکھ دوں. چائے جو ہے وہ جل گئی ہے یار. جی آصف بھائی میری آواز آ رہی؟ میں چائے جی دوبارہ جی رکھ دوں. آپ کر لیں. جی آپ کر لیں, چائے کا کام کر لیں. اب میں تب تک اس کے اوپر نا مکمل ذرا نا تیاری اس کی میں کر لوں, تاکہ یہ دوبارہ جب کہیں پہ ملے نا تو پھر اس کو میں گچی سے میں پکڑوں گا, اس کو میں بتاؤں گا کہ تیرے جیسے پاگل جو ہے نا وہ ہم نے اپنی جیب کے اندر رکھے ہوتے ہیں. تیری تو جیب پھٹی ہوئی ہے نا, تیری جیب میں سے تو نکلا کچھ نہیں سوائے بڑکوں کے. کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے, اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں, اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے. ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں, جامعہ ختم نبوت, جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی. نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں, جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے, وہ 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے, اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں, اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں, اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے, رجب, شعبان اور رمضان, تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے, آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے, اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا, جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے, اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں, اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں, اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.